نصف صدی کا سفر، میں کا لاسٹ ایپیسوڈ۔ تو اب یہ وقت آ گیا ہے کہ کبیر احمد کو ان کی اولاد سمجھائے گی کہ انہیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں۔ کیا میں اتنا کم عقل ہوں کہ اب مجھے اپنی اولاد سے سیکھ لینی ہوگی؟ وہ ایک بار پھر دھاڑ کر بولے تو علیشہ کی آنکھوں میں پانی جمع ہونا شروع ہو گیا۔ ابو پلیز ایسی بات نہیں علیشہ، تو تم خاموش رہو نگین اور اپنی امی کے پاس جاؤ۔ نگین نے اس کی حمایت میں کچھ کہنا چاہا ہی تھا کہ انہوں نے اسے سختی سے ٹوک دیا۔ اب شادی شدہ بیٹی کو کیا ڈانٹتے، تاہم علیشہ کو انہوں نے خشمگین نظروں سے گھورا تھا، جس کی سانس جیسے سینے میں ہی اٹک گئی تھی۔ علیشہ تم ذرا میرے ساتھ آؤ، نگین شاید مجھے اچھی طرح نہ سمجھا سکے، یہ فریضہ تم ہی ادا کرو۔ قہر برساتے لہجے میں طنز سے کہا تو وہ ساتھ کھڑی نگین سے لپٹ کر خوف اور شرمندگی سے رو پڑی۔ یہ لیجیے، سنبھالیے اپنا سوشل ورک۔ دھڑ سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوتے ہی ذکی نے کارڈ لیس اس کی طرف بڑھایا تو اس نے لیپ ٹاپ سے توجہ ہٹا کر کچھ نہ سمجھنے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب، کس کا فون ہے؟ حیرت سے سوال کیا۔ علیشہ صاحبہ کا، موصوفہ دریاؤں میں طغیانی لانے کے در پہ ہیں، ذکی نے مبہم مسکراہٹ سمیت بتایا تو اس نے ناگواری سے اسے گھورا۔ مومو میں کیوں بات کر رہے ہو؟ صاف صاف بتا نہیں سکتے کہ کیا آفت آ گئی ہے؟ کام کے دوران کسی کی بھی مداخلت اسے سخت ناپسند تھی۔ اس پر ذکی کا حس اٹھانے والا انداز وہ سخت بنایا۔ معلوم نہیں کیا ہوا ہے، وہ رونا بند کرے تو پتہ بھی چلے۔ بہرحال آپ خود حل ڈھونڈیں اس مسئلے کا۔ کارڈ لیس میز پہ رکھ کر ذکی تو یہ جا وہ جا۔ اس نے گہرا سانس بھر کر کارڈ لیس اٹھایا اور ان میوٹ کیا۔ ہیلو، السلام علیکم علیشہ۔ دوسری جانب سے علیشہ کی سسکیاں سنائی دے رہی تھیں۔ اس نے ممکنہ حد تک لہجے کو نرم بنا کر سلام کیا۔ وعلیکم السلام، سوں سوں کرتے ہوئے روندے گلے سے جواب دیا تو وہ کچھ پریشان ہو گیا۔ کیا بات ہے علیشہ، سب خیریت ہے؟ فکر مندی سے سوال کیا، مگر دوسری جانب گرج چمک کے ساتھ برسات جاری تھی۔ کیا ہو گیا ہے علیشہ؟ شمسہ پھپھی اور کبیر پھپھا تو ٹھیک ہے؟ علیشہ کا یوں دل کھول کر رونا اسے تشویش میں مبتلا کر رہا تھا۔ جی، روندے گلے سے جواب آیا۔ تو پھر کیا ہوا ہے؟ تم اس طرح رو کیوں رہی ہو؟ نگین اور سمرا باجی کی طرف تو سب خیریت ہے نا؟ اس کے متفکر لہجے میں جھنجھلاہٹ اتر آئی تھی۔ جی وہ سب ٹھیک ہے، کسی کو کچھ نہیں ہوا، ہم سب بخیریت ہیں، میں بھی ٹھیک ہوں، وہ بمشکل سسکیاں روک کر بولی تھی۔ تم ٹھیک ہو تو یہ بن بادل برسات تمہارے جنرل فزیشین نے سجیسٹ کی ہے؟ اب کہ وہ کچھ مطمئن ہوا تو ہلکے پھلکے لہجے میں سوال کیا، اور یہ سوال کرنا ہی جیسے آپ گینوں کو ٹھیس لگا گیا۔ علیشہ تو جیسے بادلوں سے شرط لگا کے بیٹھی تھی، پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی۔ مجھے ابو نے بہت بری طرح ڈانٹا ہے آج، ہچکیوں کے درمیان بدقت وجہ بتائی تو دانیال نے گہرا سانس بھر کر سر تھام لیا۔ بریکٹ، صفی ٹھیک ہی ان موصوفہ کو چھوٹی کہتا ہے، یہ تو ابھی تک بڑی ہوئی ہی نہیں۔ ایک عالم کوفت میں اس نے کارڈلیس کو کان سے ہٹا کے گھورا۔ کیوں، ایسا کیا کر دیا تھا تم نے جو نوبت یہاں تک آ گئی؟ اس سوال پر علیشہ نے آنسو بہاتے ہوئے ساری کہانی سنا ڈالی۔ واٹ، یہ سب تم نے کہا نگین باجی سے؟ جی، وہ جیسے شرمندہ سی ہو گئی۔ دانیال کے لہجے سے جھلکتی حیرت صاف ظاہر کر رہی تھی کہ وہ اس سے یہ امید نہیں رکھتا تھا۔ مگر تم سے یہ سب کہنے کے لیے کہا کس نے تھا؟ اسے یہ سب سن کر واقعی تعجب ہوا تھا۔ سلیمان اور ہما کے متعلق اتنی منفی باتیں علیشہ کہہ سکتی ہیں، اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ صفی بھائی نے، بتاتے بتاتے وہ ایک بار پھر رو پڑی تھی۔ ابو بہت خفا ہے مجھ سے کہ میں نگین باجی کو کیا پٹی پڑھا رہی تھی، وہ حیران ہے کہ میں اتنا برا بھی سوچ سکتی ہوں۔ علیشہ کا دکھ کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا۔ صفی کا تو دماغ ٹھکانے پہ نہیں، مگر علیشہ تمہیں بھی تو کچھ سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے تھی۔ دانیال نے قدرے بگڑے موڈ میں اس کی غلطی بتائی تو وہ ایک بار پھر لبریز پیمانے چھلک پڑے۔ علیشہ آج واقعی دریاؤں میں طغیانی لانے کے در پہ ہی تھی۔ علیشہ پلیز، سب سے پہلے تو تم یہ رونا بند کرو، آئی سمپلی کانٹ ہینڈل اٹ۔ تنگ آ کر اس نے قدرے سختی سے کہا تو علیشہ سوں سوں کرتی اپنے رونے پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگی۔ اب ٹھیک ہو تم؟ کیا ہم اب بات کر سکتے ہیں؟ چند منٹوں کے وقفے کے بعد دانیال نے گہرا سانس کھینچتے ہوئے سوال کیا تو اس کی بھاری آواز میں جی سنائی دیا۔ جو کچھ ہوا ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر تم اس کا برائٹر سائڈ بھی تو دیکھو۔ اس طرح کم از کم کبیر پھپھا تک یہ بات پہنچ ہی گئی۔ ہاں، مگر اس کے لیے جو میری پریسٹیج داؤ پہ لگ گئی اس کا کیا؟ شدید دکھ اس کے لہجے سے جھلک رہا تھا۔ نہ جانے کیوں دانیال کے لبوں پر مسکراہٹ تیر گئی۔ کبھی کبھی عظیم اہداف کو حاصل کرنے کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔
تم ایک بہت نیک کام کرنے کی کوشش کر رہی ہو علیشا۔ ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنے کے لیے ایفرٹ کرنا ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ اس کے نرم لہجے میں سمجھانے کا اثر یہ ہوا کہ علیشا کے بہتے آنسو تھمنے لگے۔ جی، وہ کھوئی کھوئی سی بولی۔ ویسے بھی ابو کی ڈانٹ کھا کر بھی کوئی روتا ہے؟ یہ تو ایک طرح سے ان کی محبت کا ریالٹی چیک ہوتا ہے۔ وہ ہلکے سے ہنسا تو علیشا برا مان گئی۔ آپ کے لیے آسان ہوگا یہ سب سہنا، مجھے تو کبھی کسی نے سخت نظروں سے بھی نہیں دیکھا، مجھے عادت نہیں ہے ایسے رویے کی۔ وہ یکدم بہت اداسی سے بولی تھی۔ اچھی بات ہے محترمہ، مجھ سے کبھی ایسی کوئی شکایت نہیں ہوگی، یاد رکھوں گا۔ اس نے دوستانہ لہجے میں ہنس کر کہا۔ علیشا لمحے بھر کے لیے کچھ بول ہی نہیں سکی۔ تم انسان ہو یا گدھے، اتنا نہیں پتا کہ کس سے کیا کہنا چاہیے۔ اگلے دن صفی کی شامت اسے کاشانہ تاجور لے آئی تھی۔ دانیال نے سامنا ہوتے ہی سنا ڈالی۔ اوفو یار، اب تم نہ شروع ہو جاؤ، ویسے ہی پورے 2 گھنٹے منت سماجت کر کے آ رہا ہوں کبیر ماموں کے گھر سے۔ وہ دیوانی 2 ٹیشو باکس خرچ کر چکی ہے رو رو کے۔ صفی خاصا شرمندہ تھا، مگر تمہیں علیشا سے یہ سب کہلوانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اس نے اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ یار، میں نے تو مثال کے طور پہ کہا تھا، مجھے کیا پتہ تھا کہ وہ ایک ایک لفظ دہرا دے گی۔ صفی نے نادم لہجے میں اپنی صفائی دی۔ ہاں تو سبق ازبر کراتے وقت سامنے والے کی ذہنی کیپیسٹی بھی دیکھ لینی چاہیے، دانیال نے تنزیہ کہا تو صفی نے خفگی سے اسے گورا۔ اب ایسا بھی مت کہو، چھوٹی سی معصوم سی بہن ہے وہ میری۔ جی بالکل، عقل کے معاملے میں بھی آپ کی ہی بہن ہے وہ موصوفہ۔ دانیال زیر لب مسکرا کے بولا تھا۔ اچھا بس، اب میری شان میں قصیدہ پڑھنا بند کرو اور یہ بتاؤ کہ آگے کیا کریں۔ کیا کیا جا سکتا ہے؟ علیشا کی اس حماقت کے نتیجے میں ایک نیا چیپٹر کھل گیا ہے۔ کبیر پھپھا اب کاشانہ تاجور کے مکینوں سمیت اپنی بیٹی سے بھی خفا ہو گئے ہیں۔ صفی کے سوال پر اس نے قدرے بیزاری سے کہا، علیشا کی خیر ہے، وہ گھر بھر کی لاڈلی ہے، ماموں زیادہ دن ناراض نہیں رہیں گے اس سے۔ رہ گیا تمہارے گھر والوں کا معاملہ، تو اس کے لیے تو میرا والا آئیڈیا بیسٹ ہے۔ علیشا سادہ اور معصوم ہے، ایک پرفیکٹ بیوی مٹیریل ہے وہ، تمہارے ساتھ جچے گی بھی بہت۔ پھر وہی بات، مار کھاؤ گے تم مجھ سے؟ دانیال نے سخت نظروں سے اسے گور کے کہا تھا۔ مار نہیں، بہت جلد مٹھائی کھاؤں گا، دیکھ لینا تم۔ لٹائی صفی پر ختم ہوتی تھی۔ جواباً اس کا ہاتھ صفی کی خیریت دریافت کر گیا۔ پھر وہی حرکتیں، آخر تم دونوں کب لڑنا بند کرو گے؟ خیر ہوئی کہ نفیسہ بیگم کمرے میں داخل ہو گئیں، نہیں تو اس کا ارادہ مزید جھاڑ پونچھ کا تھا۔ صفی نے انہیں دیکھا تو جھٹ مسکینی طاری کی تھی چہرے پہ۔ دیکھ لیں تائی امی، اس گھر میں یہ عزت ہے مہمان کی، میں نے ایک مٹھائی کا تقاضا کیا کیا، آپ کا ثبوت تو جان لینے کے در پہ ہو گیا میری، گھٹیا انسان۔ دانیال منہ ہی منہ میں بڑبڑا کے رہ گیا۔ نفیسہ بیگم نے تنبیہی نظروں سے دانیال کو دیکھا اور صفی کی طرف متوجہ ہوئی۔ مٹھائی کس لیے صفی؟ ایسی کون سی خوشخبری سنائی تمہیں دانیال نے؟ مسکرا کر نرمی سے سوال کیا تو صفی کے چہرے پر شرارت کا رنگ اتر آیا۔ اپنے دانی کا رشتہ پکا ہونے کی خوشی میں آج صبح ہی اسے خواب میں دلہا بنا دیکھا ہے میں نے۔ میرا دل کہتا ہے تائی اماں، انشاءاللہ جلد ہی میرے یار کے سہرے کے پھول کھلنے والے ہیں۔ دانیال کی خشمگی نظروں کو نظر انداز کرتا صفی ہنس پہ سابق کہانیاں گڑھ رہا تھا، اور پھر نفیسہ بیگم کے پوچھنے پر خواب بھی سنا ڈالا۔ ماشاءاللہ، خواب تو بہت اچھا دیکھا ہے تم نے صفی۔ نفیسہ بیگم خوشی سے بولی۔ جی، بس دعا کریں تعبیر بھی خوبصورت آئے، آمین۔ ہس اٹھانے والی مسکراہٹ لبوں پہ سجاتے ہوئے اس نے کنکھیوں سے دل ہی دل میں پیچو تاپ کھاتے دانیال کی طرف دیکھا۔ آمین، انشاءاللہ جلد ہی کوئی اچھی لڑکی مل جائے گی، میں نے قریبی لوگوں سے کہہ رکھا ہے، نفیسہ بیگم نے رسانیت سے کہا، جس پر صفی نے بھویں سکوڑ کر انہیں دیکھا تھا۔ قریبی لوگوں کو کہنے کے بجائے قریبی لوگوں میں ہی تلاش کریں تائی اماں۔ اس نے اس کے اصرار کرنے والے انداز میں لفظ ہی پر زور دے کر کہا تو دانیال نے اسے غضبناک نظروں سے گھورا، مگر اس پر اثر نہ ہوا تھا۔ وہ اصل مدعا عرض کرتے ہوئے خاصا پرجوش تھا، جبکہ نفیسہ بیگم اس کی بات پر لمحے بھر کے لیے سوچ میں پڑ گئی تھی، پھر جیسے کسی نتیجے پہ پہنچ کے مسکرائیں۔ کہتے تو تم ٹھیک ہو صفی، تمہارے تایا ابا کے ننیال میں شادی کے لائق 1-2 بچیاں ہیں، ایک ان کے فرینڈ سرکل میں بھی اچھی فیملیز ہیں، میں پتہ کرتی ہوں۔ بہرحال تم ہاتھ دھو کر آ جاؤ، میں کھانا لگا دیتی ہوں، دانی بھی ابھی لوٹا ہے آفس سے، تم دونوں ساتھ ہی کھانا کھا لو۔ وہ اسے کھانے کا کہہ کر کمرے سے نکل گئیں تو دانیال کے لبوں پر پھیلی مسکراہٹ ہنسی میں بدل گئی۔ اور بنو میچ میکر، بھویں سکیڑ کر تنزیہ کہا۔ کمال ہے یار،
آخر تم سب گھر والوں کا مسئلہ کیا ہے؟ ہر کوئی تیسرے محلے کی لڑکیوں میں دلچسپی لے رہا ہے، جبکہ نیکسٹ ڈور نیبرز کی لڑکی کسی کو نظر نہیں آتی۔ تم سب کی کیا قریب کی نظر خراب ہے؟ صفی صاف بدمزہ ہوا تھا، جس پر دانیال کو ہنسی آ رہی تھی۔ ہماری نظر کو چھوڑو، اپنی نیت بتاؤ۔ مجھے تو تمہاری نیت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ چکر کیا ہے کہ تم نے نائیوں والے کام کب سے شروع کر دیے ہیں؟ نائیوں والے نہیں، بھائیوں والے کام ہے یہ۔ تمہاری اور علیشہ کی بھلائی مقصود ہے مجھے، اس لیے کہہ رہا تھا تائی اماں سے، مگر وہ بھی سلیمان بھائی کی ہی والدہ ہیں۔ نظر کرم جا کے رکی بھی تو تایا ابا کے فرینڈز کی بیٹیوں پر۔ صفی خفگی سے بولا تھا، ریلیکس، تم زیادہ فکر نہ کرو، بلکہ شرم کرو۔ اس نے یکدم کچھ یاد آنے پر اسے گرم نظروں سے گھورا۔ کیوں؟ اب میں نے کیا کر دیا؟ امی کو جھوٹے خواب سناتے تمہیں شرم نہیں آئی؟ دانیال نے اسے ملامت کی۔ جھوٹا نہیں، جاگتی آنکھوں کا خواب تھا میرے یار، مگر تم کیا جانو، کبھی کسی دوسرے کے لیے خواب دیکھا ہو تب نہ۔ تم جیسے سیلف سینٹرڈ بندے کے لیے یہ بات ہی سمجھنا مشکل ہے۔ صفی اپنی ڈٹائی پر جمع ہوا تھا، خاصا بدمزہ ہو کے بولا، اچھا اب بس کرو اور چل کے کھانا کھاؤ۔ خالی پیٹ تمہیں ایسے ہی آئیڈیاز سوچتے ہیں جس کا نہ سر ہوتا ہے نہ پیر۔ صفی کے چہرے پر پھیلی ناراضگی دانیال کو مزہ دے گئی، مگر اس کا موڈ دیکھ کر وہ ہنسی دباتا اسے لیے آگے بڑھ گیا۔ اچھا اب بس بھی کرو علیشہ، پچھتانے سے کیا ہوتا ہے؟ اتنا افسوس کرنا تھا تو وہ سب کہا ہی کیوں؟ بہرحال اب اٹھو اور ناشتہ کر لو۔ آج سمرہ بھی میکے آئی ہوئی تھی۔ امی اور نگین سے ساری رودات سن کر خود کو کچھ سخت کہنے سے روکا اور ملائمت سے بولی، علیشہ چھوٹی ہونے کی وجہ سے سب کی چہیتی تھی، سمرہ بھی بہت لاڈ اٹھاتی تھی اس کے۔ اس وقت بھی پیار سے پچکارا، مجھ سے غلطی ہو گئی آپی، میں تو بس نگین آپی کا دل صاف کرنے اور امی کو نانوں سے ملانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ اداسی سے بولی، کل سے اپنے کمرے میں بند تھی وہ، تو پھر جب تمہیں پتہ ہے کہ تم نے جو بھی کیا وہ غلط نیت سے نہیں کیا تو پھر کیوں اداس ہو؟ ابو مجھ سے بات نہیں کر رہے کل سے۔ بہن کے شفیق لہجے پر ایک بار پھر آنسو بہنے لگے تھے۔ تو تم ان سے بات کر لو، وہ خفا ہیں، تم تو نہیں۔ سمرہ نے وہ پر زور دیا، میں ان کا سامنا نہیں کر پا رہی۔ ایسا بھی کوئی غضب نہیں ڈھا دیا تم نے، اچھے کے لیے کیا جو بھی کیا۔ اس کا مطلب آپ مجھ سے خفا نہیں؟ اس نے سادگی سے بہن کو دیکھا تو سمرہ نے مسکرا کر سر نفی میں ہلا دیا۔ نہیں، بلکہ میں خوش ہوں کہ تم نے اس معاملے میں ایک اچھا قدم اٹھایا۔ ہمیں واقعی اب ان اختلافات کو ختم کر دینا چاہیے۔ یقین کرو کبھی کبھی سنی مجھ سے پوچھتا ہے کہ آپ کی نانو کہاں ہیں یا آپ ان سے کیوں نہیں ملتی، تو بہت شرمندگی ہوتی ہے مجھے۔ سمرہ نے سنجیدگی سے کہا تو علیشہ کھل سی گئی۔ تو پھر آپ بھی ابو سے بات کریں آپی، ہماری امی اپنی ماں سے دور ہیں، سالوں سے خاندان کے کسی فنکشن میں محض اس لیے نہیں جاتی کہ ابو نے انہیں نانو سے ملنے سے منع کر رکھا ہے۔ پتہ نہیں امی یہ سب کیسے برداشت کر رہی ہیں۔ میں تو امی کے بغیر ایک دن نہیں رہ سکتی، اور وہ 5 سالوں سے نہیں ملی نانو سے۔ کہہ تو تم صحیح رہی ہو علیشہ، میں ایک ہفتے میکے نہ آؤں تو ہڑک ہونے لگتی ہے مجھے۔ دن میں کئی بار امی کی آواز سننے کے لیے کال کرتی ہوں میں، مجھے ان کی تکلیف کا اندازہ ہے۔ سمرہ حساسیت سے بولی تو علیشہ نے بہن کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ کیا آپ بھی داؤد بھائی سے ناراض ہیں؟ اس نے سہمے لہجے میں سوال کیا تو سمرہ نے چونک کر سر اٹھایا اور بے اختیار سر نفی میں ہلا دیا۔ ان کی مجھ سے ایسی کوئی کمٹمنٹ نہیں تھی۔ یوں بھی داؤد کے لیے تو ابو نے جواباً انکار کیا تھا، ان کا رشتہ تو سلیمان بھائی کے فیصلے کی نظر ہوا۔ ہاں البتہ نگین نے سلیمان بھائی کے انکار کو انا کا مسئلہ بنا لیا، جس نے اس سارے معاملے کو بلا وجہ پیچیدہ کر دیا ہے۔ رہی صحیح کسر راحت پھپھو پوری کر دیتی ہیں۔ ابو کا دل مزید خراب کرنے میں ان کا بڑا کردار ہے۔ نانو سے بحیثیت بہو اپنے سارے بدلے انہوں نے امی کو ان سے دور کر کے لینے کی کوشش کی، اور اس میں وہ کامیاب بھی رہی ہیں۔ سمرہ کے تبصرے پر علیشہ خاموش رہی، تاہم اس کا دل اس بات پر بہت خوش تھا کہ اس گھر میں ایک اور ووٹ اس کے ساتھ ہے۔ تو پھر کیا سوچا آپ نے، بات کریں گی ابو سے؟ کچھ دیر ان دونوں کے درمیان خاموشی رہی، جسے علیشہ کے امید بھرے سوال نے توڑا۔ کروں گی کس دن بات؟ پہلے نگین کو تو قائل کروں، اگلے ہفتے وہ بھی آئے گی تو آمنے سامنے بٹھا کے سمجھاؤں گی اسے، فون پر نہیں ہو سکتی یہ باتیں۔ اگلے ہفتے؟ علیشہ نے یکدم مایوسی سے بہن کی طرف دیکھا۔ 15 دن بعد تو نانو کو واپس آنا تھا مکہ سے، اسی دن تو سرپرائز دینے کا پلان تھا ان سب کا۔ کیوں، کیا ہوا؟
سمرا نے اس کے مایوس چہرے کو بغور دیکھا تو فکرمندی سے سوال کیا، جس پر کچھ دیر سوچتے رہنے کے بعد بالآخر اس نے سمرا کو سب سچ بتانے کا فیصلہ کیا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ اکیلے کچھ نہیں کر سکے گی، اپنے گھر سے اسے ایک مضبوط حمایت چاہیے تھی، اور سمرا کے علاوہ یہ کام کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ سمرا گھر کی سب سے بڑی بیٹی تھی، اور شادی کے بعد اس کی حیثیت باپ کی نظر میں اور بھی بڑھ گئی تھی۔ اب وہ اکثر معاملات میں سمرا اور اس کے شوہر سے صلاح مشورہ کرنے لگے تھے۔ اوہ، تو یہ بات ہے۔ ساری پلاننگ سن کر سمرا مسکرا کے بولی تھی، انداز میں ستائش تھی۔ پھر تو یہ کام مجھے جلد ہی کرنا پڑے گا۔ تیزی سے کچھ سوچتے ہوئے اس نے کہا تو علیشا کے چہرے پر اطمینان اتر آیا۔ ٹھیک ہے، آج شام ابو آتے ہیں تو میں ان سے بات کرتی ہوں۔ سمرا کے فیصلہ کن انداز پر وہ جھٹ بہن سے لپٹ گئی۔ تھینک یو سو مچ آپی، یو آر سچ این اینجل۔ اچھا بس اب اتنا مکھن بھی مت لگاؤ، ویسے ہی مکھن بہت مہنگا ہے آج کل۔ سمرا نے ہنس کر اسے خود سے علیحدہ کیا تو وہ بھی کھلکھلا کے ہنس دی۔ اب جاؤ اور جا کے ناشتہ کرو، تمہیں پتہ ہے نا کہ تمہاری وجہ سے امی کتنی پریشان ہو جاتی ہیں۔ اسے مصنوعی غصے سے ڈپٹا تو اس نے جھٹ سمرا کے گال کا بوسہ لیا اور خوشی خوشی کچن کی طرف بڑھ گئی، جہاں اس پہ توقع شمسا اس کے لیے ناشتہ بنانے میں مصروف تھی۔ پھر کیا رہا؟ بات ہوئی تمہاری علیشا سے؟ صفی کی کال پر اس نے چھوٹتے ہی سوال کیا تھا۔ بات کیا خواہ کروں، سمرا باجی آئی ہوئی ہیں آج، اپنی لاڈلی کو ڈانٹ پڑوانے کے نتیجے میں صبح ہی صبح ٹھیک ٹھاک جھاڑ چکی ہے مجھے۔ فون کرنے کا یہ نتیجہ نکلا ہے۔ صفی اپنی جگہ بیزار بیٹھا تھا۔ ویسے کام تو تم نے جھاڑ تو کیا مار کھانے کے لائق کیا تھا۔ وہ مسکرا دیا تھا۔ بہت اچھے، اڑا لو تم بھی مذاق، حد ہے، نیکی کا تو زمانہ ہی نہیں رہا۔ ایک تو میں تمہاری مدد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اس پر تم ہی میرا مذاق اڑا رہے ہو۔ صفی خفگی سے بولا تو اسے احساس ہوا کہ وہ صحیح کہہ رہا ہے۔ واقعتاً اس سارے معاملے میں آئیڈیا سے لے کر حکمت عملی تک صفی کی سوچ اور کوشش کا بہت ہاتھ تھا۔ اچھا، اب زیادہ میلو ڈرامیٹک ہونے کی ضرورت نہیں، میں کال کر کے دیکھتا ہوں وہاں کیا صورتحال ہے۔ اس نے صفی کی ملامتی نظروں پر مصنوعی بیزاری سے کہا۔ ہاں، تم چاہو تو کال کر لو۔ ویسے کل کبیر ماموں، نگین اور سمرا باجی اور ہماری فیملی سب لاہور جا رہے ہیں صغیر ماموں کے بیٹے کی شادی میں شرکت کے لیے۔ وہاں ہوگی ملاقات تو پتہ کروں گا میں۔ ختیجہ پھوپھی بھی ساتھ ہوں گی۔ علیشا بھی جائے گی ساتھ؟ نہیں، اس کا پریکٹیکل ایگزام ہے اس فرائیڈے، وہ نہیں جائے گی۔ شمسا پھوپھی کے ساتھ گھر پہ رکے گی۔ یوں بھی دیوانی لڑکی ابا کی ڈانٹ کو دل سے لگا کے بیٹھ گئی ہے۔ دانیال کے سوال پر صفی نے سوچتے ہوئے کہا تو وہ سر ہلا کے رہ گیا۔ یوں تو بیٹیاں سب کو پیاری ہوتی ہیں، مگر جب شادی ہو کر دوسرے گھر چلی جاتی ہیں تو اور بھی عزیز ہو جاتی ہیں۔ نگین اور سمرا گھر آتی ہیں تو میں جیسے تازہ دم ہو جاتا ہوں۔ رات کھانے کے بعد کبیر صاحب سمرا اور اس کے شوہر کے ساتھ لاؤنج میں آ بیٹھے تھے۔ شمسا بیگم نے چائے سرو کر دی۔ خوش گپیوں کا دور چل رہا تھا۔ ایسے میں سمرا کے بیٹے سنی کے ساتھ کھیلتے ہوئے کبیر صاحب نے کہا، جی خالو جان، بالکل صحیح کہا آپ نے۔ دوسری طرف بیٹیوں کا بھی یہی حال ہے۔ گھر پر جب بھی اپیا آتی ہیں تو ان کی خوشی دیدنی ہوتی ہے، حالانکہ انہیں اپنے سسرال میں کوئی پریشانی بھی نہیں۔ عمیر نے مسکرا کر سسر صاحب کی تائید کی تو سمرا کو جیسے اپنی بات کہنے کا موقع مل گیا۔ بالکل ایسا ہی ہے ابو، میں خود امی کو دیکھتی ہوں تو اپنے آپ کو پہلے سے زیادہ فریش محسوس کرنے لگتی ہوں۔ بیٹیوں کے لیے مائیں فیول کا کام دیتی ہیں۔ اللہ ماؤں کا سایہ سلامت رکھے۔ ماں کے بارے میں بات کرتے ہوئے اس نے باپ کے چہرے کے تاثرات کو جانچا۔ وہ اس وقت اچھے موڈ میں تھے۔ اس وجہ سے میرا خیال ہے کہ اب امی اور نانوں کے درمیان پیدا شدہ فاصلوں کو بھی ختم ہو جانا چاہیے۔ بہت وقت گزر گیا ہے ابو، 5 سال کم نہیں ہوتے۔ سمرا نے سنجیدگی سے کہا تو کمرے میں موجود تمام افراد ایک لمحے کے لیے خاموش رہ گئے۔ سمرا نے جیسے سب کی دکھتی رگ کو چھیڑ دیا تھا۔ کبیر صاحب نے بھویں سکیڑ کر بیٹی کی طرف دیکھا۔ ان کے چہرے پر خفگی کا رنگ صاف جھلکنے لگا تھا۔ داماد کے سامنے بیٹی کو سخت الفاظ کہہ بھی نہیں سکتے تھے، جبکہ شمسا بیگم اپنی جگہ حیرت زدہ رہ گئی تھی۔ علیشا کی طرح اب تم نے بھی یہ نیا شوق پال لیا ہے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ خفگی سے کہہ گئے تھے۔ عمیر نے کچھ سٹپٹا کر بیوی اور سسر کو باری باری دیکھا۔ کیا تم بھول گئی ہو کہ کاشانہ تاجور کے مکینوں نے ہمارے ساتھ کیا؟ کبیر صاحب ماتھوں پر شکنوں کا جال لیے بیٹی سے مخاطب تھے۔ نہیں ابو، میں کیا کوئی بھی نہیں بولا کہ 5 سال پہلے کیا ہوا تھا، مگر اس تمام معاملے میں امی یا نانوں کا کیا قصور؟ نانوں نے ایک رشتہ کرنا چاہا جو رب کی رضا سے نہیں ہو سکا، مگر اب نگین الحمدللہ اپنے گھر میں خوش و آباد ہے، سلیمان بھائی بھی سیٹلڈ ہے۔ لہٰذا میں سمجھتی ہوں
کہ ہمیں رحمی رشتوں کو جوڑ لینا چاہیے۔ سمرا ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے بہت دھیمے لہجے میں بولی، رشتے ہم نے نہیں توڑے، ان لوگوں نے ایک نیا رشتہ استوار نہ کر کے ہمیں اس کام پر مجبور کیا۔ بیٹی کی حقائق سے پردہ اٹھاتی باتیں انہیں سخت ناگوار گزر رہی تھیں۔ خشم کی نظروں سے سمرا کو دیکھا۔ سلیمان بھائی کا انکار کرنا ان کا حق تھا ابو۔ نانو نے اپنی خواہش کا اظہار کیا جو انہیں سلیمان بھائی کا اندیہ لیے بغیر نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اگر وہ پہلے گھر میں بات کر لیتی تو معاملہ ایسے نہ بگڑتا، بلکہ سلیمان بھائی نے تو سچ کہہ کر اچھا ہی کیا۔ آج ہماری نگین اپنے گھر میں خوش تو ہے۔ سمرا نے تحمل سے والد کو سمجھانے کی کوشش کی، ساتھ ہی شوہر کو آنکھوں کے اشارے سے حمایت کرنے پر اکسایا۔ یہ بات تو سمرا ٹھیک کہہ رہی ہے خالو جان، نانو کی نیت خالص تھی، تو دوسری طرف سلیمان بھی حق پر تھا۔ اگر وہ گھر والوں کے پریشر میں آ کے شادی کر لیتا تو نگین کبھی خوش نہ رہ پاتی۔ بہرحال جو ہوا سو ہوا۔ ایک نیا رشتہ نہ بننے کی وجہ سے ہمیں اللہ کے بنائے ہوئے رشتوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ آپ بھی دل بڑا کر لیں اور خالہ کو نانو سے ملنے کی اجازت دے دیں۔ عمیر نے سمجھداری سے بات کی تو کبیر صاحب نے کڑے پن سے بیوی کی طرف دیکھا۔ پلیز ابو، آپ ٹھنڈے دل کے ساتھ سوچ کر تو دیکھیں، آپ خود محسوس کریں گے کہ ہم صحیح کہہ رہے ہیں۔ سمرا نے عاجزانہ لہجے میں کہہ کر باپ کی توجہ اپنی جانب مبذول کی، جو شمسہ بیگم کو سلگتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ میرے خیال میں تم لوگ بیٹھ کر آپس میں باتیں کرو، میں سنی کے ساتھ باہر واک کر کے آتا ہوں۔ اپنے غصے کو بمشکل قابو کرتے ہوئے وہ اچانک اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ نواسے کی انگلی پکڑتے ہوئے انہوں نے کچھ ایسے لہجے میں کہا کہ پھر کسی کی بھی کچھ کہنے کی مجال نہیں رہی۔ شمسہ بیگم نے خوف زدہ نظروں سے ان کی جانب دیکھا، جن کی آنکھوں سے غضبناکی جھلک رہی تھی۔ سمرا ماں اور شوہر کو دیکھ کے رہ گئی، جبکہ برابر والے کمرے میں بیٹھی علیشہ ایک بار پھر افسردگی محسوس کرتی عشاء کی نماز کے لیے وضو کرنے کے ارادے سے اٹھ کر غسل خانے کی طرف بڑھ گئی۔ باپ کے اس انتہا پسندانہ رویے نے اسے بہت مایوس کیا تھا، اور اب کیا اور کیسے کیا جائے، اس کا ذہن ان دو سوالوں میں الجھ کر سوچے چلا جا رہا تھا۔ نماز پڑھ کر اس نے بہت گڑ گڑا کر دعا کی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا شمسہ کہ تم میری اولاد کو میرے خلاف استعمال کرو گی۔ واپس آ کر کبیر صاحب بیٹی اور داماد کے گھر جانے تک کمرے میں بند رہے۔ شمسہ بیگم سونے کے لیے اندر آئیں تو ان کا رکا ہوا غصہ عود آیا۔ غضبناکی سے بیوی کو مخاطب کیا تو وہ بے بسی سے انہیں دیکھنے لگی۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا کبیر صاحب، آپ کو غلط فہمی مجھے نہیں، تمہیں ہے میرے بارے میں۔ جو کچھ تمہارے میکے والوں نے میری اولاد کے ساتھ کیا میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گا، اور نہ ہی خدا کے لیے کبیر صاحب بھول جائیں پرانی باتیں۔ اماں کی عمر اور صحت ان دکھوں کا بوجھ نہیں سہار سکتی۔ انہوں نے کبھی بھی میری بیٹیوں کا برا نہیں چاہا۔ سلیمان کا رشتہ نگین سے کرنے کی وجہ بھی ان کی محبت تھی، تو ان کی یہ محبت اس وقت کہاں تھی جب سلیمان نے ان کی خواہش کا احترام نہ کرتے ہوئے اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کرنی چاہی، اور تمہارے بھائی اور بھابھی اس کی بارات لے کے کسی دوسرے کی دہلیز تک چلے گئے۔ جوان اولاد پر کس کا زور ہے کبیر صاحب؟ اماں کیا کر سکتی تھیں؟ سلیمان نے بھلے شادی کر لی، مگر کاشانہ تاجور میں اسے کسی نے دل سے قبول نہیں کیا، اسی وجہ سے اسے گھر چھوڑ کر جانا بھی پڑا۔ بیوی کی بات پر انہوں نے استہزائیہ انداز میں ہنکارا بھرا تو وہ رنجیدگی سے انہیں دیکھنے لگی۔ اسے وہاں سے اس کی بیوی نکال کے لے گئی ہے، ورنہ تمہارے بھائی اور بھابھی کی اتنی ہمت کہاں تھی کہ بیٹے سے اپنی بات منوا سکتے؟ مگر مجھے اتنا کمزور مت سمجھنا کہ میں تمہاری یا تمہارے گھر والوں کی ان چالوں میں آ جاؤں گا۔ تم میری اولاد کو میرے خلاف کر کے مجھے کمزور نہیں کر سکتی شمسہ بیگم۔ جن لوگوں نے میری اولاد کی ناقدری کی میں انہیں کبھی معاف نہیں کر سکتا۔ یہ بات تم خود بھی سمجھ لو اور باقیوں کو بھی سمجھا دینا۔ قہر برساتے لہجے میں انہیں تنبیہ کرتے وہ کمرہ چھوڑ کر باہر چلے گئے تو شمسہ بیگم دل پر ہاتھ رکھ کر بستر پر بیٹھتی چلی گئی۔ رات کے 3:30 بج رہے تھے جب اس کا سیل فون بجا تھا۔ وہ نیند کا بہت کچا تھا۔ ایک بیل پر ہی اس کی آنکھ کھل گئی۔ سیل فون اٹھا کر نیند سے بھری آنکھوں سے دیکھا تو ڈسپلے پر علیشہ کا نام جگمگا رہا تھا۔ اس کی آواز سے یکدم بیدار ہوئے۔ اتنی رات کو علیشہ کا فون کرنا اسے تشویش میں مبتلا کر گیا۔ صفی سے علم ہو چکا تھا کہ آج رات وہ اور شمسہ پھپھی گھر پر اکیلی ہیں۔ ہیلو علیشہ، آر یو اوکے؟ رابطہ بحال کرتے ہی اسے علیشہ کی سسکیاں سماعتوں کا حصہ بنی تو گھبرا کر استفسار کیا، جس پر دوسری طرف سے باقاعدہ ہچکیاں سنائی دینے لگی۔ علیشہ پلیز حوصلہ کرو، ہوا کیا ہے؟
کائنڈلی مجھے بتاؤ تو صحیح۔ اس کی نیند بھگ سے اڑ چکی تھی۔ وہ بیڈ پر اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں ممکنہ حادثوں کی ایک فہرست تھی جو اس کے ذہن سے گزر گئی تھی، جبکہ دوسری طرف علیشہ کے لیے اس کا نرمی سے پوچھنا مہمیز کا کام دے گیا تھا۔ وہ بری طرح رو رہی تھی۔ بس کرو علیشہ، پلیز رونا بند کرو اور مجھے بتاؤ کہ کیا ہوا ہے، میں پریشان ہو رہا ہوں۔ اب کے ذرا سخت لہجے میں سوال کیا تو علیشہ بمشکل خود پہ قابو پا سکی۔ امی بے ہوش ہو گئی ہیں، گھر میں کوئی نہیں ہے، پلیز آپ آ جائیں۔ سسکیوں کے درمیان دی گئی اس اطلاع نے اس کے اوسان قطع کر دیے۔ ریلیکس، تم حوصلہ کرو، میں 10 منٹ میں آ رہا ہوں۔ رونا بند کرو پلیز، اور پھوپھی کی شوگر چیک کرو، میں بس پہنچ رہا ہوں۔ اسے نرمی سے ہدایت دیتا وہ پھرتی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ صفی کے کہنے پر اس نے سوچا تھا کہ جب کبیر پھوپھا لاہور چلے جائیں گے تب سکون سے اسے فون کر کے بات کر لے گا، مگر اس سے پہلے ہی یہ سب ہو گیا تھا۔ رات دیر تک لیپ ٹاپ پر کام کرتے رہنے کی وجہ سے وہ نیند کا غلبہ ہونے پر کپڑے تبدیل کیے بغیر ہی سو گیا تھا، اس لیے کپڑے بدلنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ بائک کی چین اٹھا کر وہ تیزی سے باہر نکلا۔ ایک لمحے کو سوچا امی کو بتا دے، مگر جانتا تھا وہ پریشان ہو جائیں گی، اس لیے بنا آہٹ پیدا کیے وہ کاشانہ تاجور کے بیرونی دروازے سے نکل گیا۔ بائک بھی باہر آ کر سٹارٹ کی کہ مبادا نفیسہ بیگم کی آنکھ نہ کھل جائے۔ پاپا عمرے پر جانے سے پہلے اپنی گاڑی ٹیوننگ کے لیے ورک شاپ دے گئے تھے، جسے کافی دنوں سے مرمت کی ضرورت تھی، اس لیے بائک پر جانے کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا۔ 100 سے اوپر کی سپیڈ پر بائک دوڑاتا جس وقت وہ پھوپھی کے گھر پہنچا، علیشہ بری طرح روتے ہوئے انہیں ہوش میں لانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے بتایا کہ شمسہ بیگم کا BP ہائی تھا اور شوگر بہت لو، جو ان کے بے ہوش ہونے کا سبب بنا۔ ان کی سانسیں بھی مدھم تھیں۔ اس نے بہت عرصے بعد پھوپھی کو دیکھا تھا، وہ پہلے سے بہت کمزور ہو گئی تھی۔ اسے حقیقتاً افسوس ہوا۔ اس نے دیکھا گلابی رنگ کے سوٹ میں کھلے بال بکھرائے علیشہ ماں کے لیے از حد پریشان تھی۔ پریشانی میں اپنے حلیے کا بھی احساس نہیں تھا۔ علیشہ، تم ضروری سامان بیگ میں رکھو، میں ایمبولینس کال کرتا ہوں، ہمیں پھوپھی کو ہاسپٹل لے کے جانا ہوگا۔ اس نے شمسہ بیگم کو چیک کرنے کے بعد بھاری آواز میں اس سے کہا اور سیل فون نکالنے لگا تھا کہ علیشہ نے کبیر پھوپھا کی کار کی چابی میز سے اٹھا کر اس کے حوالے کی تو اس نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا، جس نے رو رو کر اپنی آنکھیں سجا لی تھیں۔ فکر اور خدشے اس کے چہرے سے عیاں تھے۔ ابو کی کار کی کیز، آپ پلیز کار نکالیے۔ علیشہ اس کے آ جانے سے حوصلہ پا گئی تھی۔ جتنی دیر میں اس نے شمسہ پھوپھی کو اٹھا کر کار میں لٹایا، علیشہ بیگ میں ضروری سامان رکھ کر میرون کڑھائی والی گرے شال اوڑھے گھر لاک کر کے باہر نکل آئی۔ اگلے لمحے وہ قریبی ہسپتال کی طرف رواں دواں تھے۔ پھپھو کو فوراً ایمرجنسی وارڈ میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ علیشہ کے رکے ہوئے آنسو ایک بار پھر بہنے لگے تھے۔ وہ نہ جانے کیا ورد کرتے ہوئے مسلسل روئے جا رہی تھی۔ علیشہ پلیز حوصلہ کرو، ڈاکٹر نے پھوپھی کو چیک کیا ہے، کوئی تشویش کی بات نہیں ہے، بس ذرا BP ہائی ہے ان کا، مگر وہ جلد ٹھیک ہو جائیں گی۔ کسی روتی ہوئی لڑکی کو چپ کرانے کا یہ اس کا پہلا تجربہ تھا۔ اس کی کوئی بہن نہیں تھی اور بھابھیوں سے بھی زیادہ سابقہ نہیں پڑا۔ داؤد اور سلیمان بھائی شادی کے چند دن بعد ہی اپنے اپنے گھر سدھار گئے تھے، جبکہ امی کی متحمل مزاجی اور صابر طبیعت کی وجہ سے اس نے انہیں کبھی روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، جبکہ علیشہ گزرے 2 دن سے بڑی فیاضی کے ساتھ اشکوں کا خزانہ لٹائے چلی جا رہی تھی۔ اس روز فون پر اس کے رونا دھونا بچانے پر وہ بہت حیران اور قدرے بیزار ہوا تھا، مگر آج اس کے آنسو دانیال ہمدانی کے دل میں ترحم کا جذبہ پیدا کر رہے تھے۔ ان 2 دنوں میں اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ علیشہ بہت نازک احساسات کی مالک ہے اور حساس بھی ہے۔ کتنی ہی دیر وہ دونوں ہسپتال کے کوریڈور میں رکھی بینچ پر بیٹھے شمسہ بیگم کے لیے دعائیں کرتے رہے۔ ٹھٹک ٹھٹک کر وقت گزر رہا تھا۔ بلاخر 2 گھنٹے بعد ڈاکٹر نے آ کر بتایا کہ اب ان کا BP کافی بہتر ہو گیا ہے، وہ خطرے سے باہر تھیں۔ اب اگلے 1 گھنٹے میں وہ ان سے مل سکتے تھے۔ الحمدللہ، علیشہ تشکر سے ایک بار پھر رو پڑی۔ بس کرو علیشہ، اللہ کا شکر ہے کہ پھپھو اب سٹیبل ہیں، تم خود کو سنبھالو، وہ تمہیں پریشان دیکھیں گی تو ان کی طبیعت اور بھی خراب ہوگی۔ نرم لہجے میں اسے سمجھاتے ہوئے وہ بولا تو علیشہ نے اسے ڈبڈبائی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا، میں خود کو کیسے معاف کروں؟ اس نے جیسے خود کلامی کی تھی۔ کیا مطلب؟ دانیال نے حیرانی سے سوال کیا تو جواب میں اس نے گزرے دن کی رودات کہہ سنائی۔ اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں، بلکہ کسی کا بھی قصور نہیں۔ ہم سب زندگی کو اپنی نگاہ سے دیکھنے کے عادی ہوتے ہیں۔ ہر انسان کا اپنا پرسپیکٹیو ہوتا ہے۔ یوں بھی یہ دنیا ہے، یہاں ایسا ہی ہوتا ہے۔ حق بات کہنے کی قیمت عموماً ہمیں صبر کے امتحان کی شکل میں ادا کرنی پڑتی ہے۔
سنجیدگی سے کہہ کر وہ مدھم سی مسکراہٹ لبوں پر سجا کر خاموش ہو گیا تو علیشا نے ہتھیلی کی پشت سے آنسو صاف کیے۔ مجھے ابو کے رویے سے بہت دکھ پہنچا ہے، کاش میں انہیں سمجھا سکتی، وہ آزردگی سے بولی۔ ابھی تم یہ سب سوچ کر خود کو پریشان مت کرو، اپنا فوکس اپنی امی کی طرف رکھو، ہمیں انہیں ہر طرح کی ٹینشن سے بچانا ہے، پھپھی کی صحت ہماری پہلی ترجیح ہونی چاہیے، اس نے ناصحانہ انداز میں سمجھایا۔ نانوں کی دوری نے انہیں بہت کمزور کر دیا ہے، گزرے سالوں میں ان کی صحت روز بروز گرتی رہی ہے، آپ کو پتہ ہے میں نے کئی سالوں سے ان کی ہنسی نہیں دیکھی، بھلا کوئی اپنوں سے بچھڑ کر کیسے خوش رہ سکتا ہے؟ اسی کو زندگی کہتے ہیں علیشا، انسان کو کبھی کبھی بہت صبر آزما حالات سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس طرف دادوں کا بھی ایسا ہی حال ہے، شمسا پھوپھی ان کی چھوٹی لاڈلی بیٹی ہیں، ان کی جدائی دادوں پر بھی شاک ہے۔ اس نے گہرا سانس بھر کے کہا تو علیشا نے پرسوچ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ اب کیا ہوگا؟ کیا آپ کو لگتا ہے یہ مسئلہ کبھی حل بھی ہوگا؟ علیشا کی سوالیہ لہجہ مایوسی سے بھرا تھا۔ ہر مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل ہوتا ہے لڑکی، تم سوچ سوچ کے خود کو ہلکان مت کرو اور اٹھو، وہ دیکھو نرس ہمیں بلانے آئی ہے، چلو چل کے پھپھو سے ملتے ہیں۔ دوستانہ مسکراہٹ سمیت اس نے حوصلہ افزا انداز میں کہا تو علیشا نرس کی طرف دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی جو دانیال کی اطلاع کے مطابق انہیں ہی بلانے آئی تھی۔ اب بالکل مت رونا بریو گرل۔ کمرے میں داخل ہونے سے پہلے دانیال کی سرگوشی میں کی گئی نصیحت پر علیشا نے خود کو کمپوز کیا اور لبوں پر ہلکی سی مسکان سجا کر اندر داخل ہو گئی، مگر جوں ہی شمسا بیگم نے اس کے پکارنے پر آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا، وہ بے اختیار ان کا ہاتھ تھام کر روتی چلی گئی۔ اوہ گاڈ! دانیال نے نفی میں سر ہلا کر اسے مایوسی سے دیکھا۔ ایسے نہیں روتے علیشا، کیا ہوا بچے، دیکھو میں ٹھیک ہوں اب، نکہت بھری آواز میں کہہ کر شمسا بیگم نے اسے کھینچ کر اپنے قریب کیا تو وہ اپنی اس جذباتیت پر شرمندہ ہو کر آنسو روکنے کی کوشش کرنے لگی۔ آپ نے مجھے ڈرا دیا تھا امی، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی تو شمسا بیگم چند سیکنڈز کے لیے آنکھیں موند گئیں، پھر کچھ خیال آنے پر استفسار کیا، میں یہاں کیسے آئی؟ تم نے اکیلے یہ سب کیسے مینیج کیا بچے؟ میں اکیلی نہیں تھی امی، دانیال بھائی ساتھ تھے میرے، میں نے انہیں بلایا تھا، صفی بھائی یا ابو کو فون کیا تھا، مگر وہ سب شاید سو رہے تھے، کسی نے بھی کال پک نہیں کی۔ اس کے دروازے کی طرف اشارہ کرنے پر شمسا بیگم نے بے اختیار گردن گھما کے دیکھا اور پھر بیٹی کی طرف رخ پھیرا۔ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا علیشا، انہوں نے نکہت بھرے دبے دبے لہجے میں کہا۔ علیشا نے بالکل ٹھیک کیا، اسے ایسا ہی کرنا چاہیے تھا۔ دانیال اس دوران ان کے قریب آ گیا تھا، مسکرا کر بولا تو شمسا بیگم شرمندہ سی ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ السلام علیکم شمسا پھپھی، کیسی ہیں آپ؟ اب کیسا فیل کر رہی ہیں؟ ان کے متوجہ ہوتے ہی دانیال نے قریب آ کر معمول کے سے انداز میں مسکرا کر پوچھا تو شمسا بیگم کی آنکھوں میں حیرت سی اتر آئی۔ وہ ان کے ہاتھ کو محبت سے تھامے ان کی احوال پرسی کر رہا تھا، اپنے کندھوں کو ان کے نزدیک جھکاتے ہوئے۔ دانیال کی روشن پیشانی ان کے روبرو تھی، وہ خود کو روک نہیں سکی اور بے اختیار اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر اسے اپنے مزید قریب کیا اور اس کی پیشانی چوم لی۔ وعلیکم السلام میرے پیارے دانی، تمہیں دیکھ کر بالکل ٹھیک ہو گئی ہوں، تم کیسے ہو؟ گھر میں سب کیسے ہیں؟ شمسا بیگم اسے سامنے پا کر خوشی اور جذبات پر قابو نہیں رکھ سکی تھی۔ دانیال کا اس طرح ان سے مخاطب ہونا جیسے گزرے تمام سالوں کی کلفتیں بھلا گیا۔ اس وقت کبیر صاحب کی خفگی کا خیال بھی انہیں اپنوں کے قریب ہونے سے نہ روک سکا۔ سالوں سے بے حسی اور بیگانگی کا وہ خول جو انہوں نے اپنی ذات پر چڑھایا ہوا تھا ایک لمحے میں چٹک گیا۔ سب ٹھیک ہے، دعا ہے آپ کی، مجھے یقین ہے کہ ہم سب آج بھی آپ کی دعاؤں میں شامل ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، جیسے ہماری دعاؤں کا ایک خاص حصہ آپ کے نام ہے۔ سادہ، سچا اور محبت سے لبریز لہجہ تھا اس کا۔ شمسا بیگم یکدم رو پڑی۔ ایک طویل عرصے کے بعد وہ اپنے خون سے مل رہی تھی، جذبات کے ہاتھوں بری طرح مات کھا رہی تھی۔ ایسا ہی ہے دانی، میری جان، ایسا ہی ہے، میں تم سب سے دور رہ کر بھی کبھی کسی کو بھلا نہ سکی۔ دانیال کو ان کی ذہنی کیفیت کا اندازہ تھا، وہ سب سے بہت محبت کرتی تھی۔ اس کا سارا بچپن شمسا پھوپھی کی محبت بھری چھاؤں میں گزرا تھا۔ کبیر پھوپھا نے انہیں سب سے دور کر کے گویا ان کی شہ رگ کو کاٹ ڈالا تھا۔ ریلیکس پھپھو، پلیز خود کو سنبھالیے، نہ آپ نے کسی کو بلایا تھا نہ کسی نے آپ کو، سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ، ساری فکریں چھوڑ دیں۔ امی پلیز آپ خود کو پریشان نہ کریں، علیشا گلو گیر لہجے میں ماں کو سمجھانے لگی تو اسے ان دونوں سے بہت ہمدردی محسوس ہوئی۔ شمسا بیگم کی گری ہوئی صحت دیکھ کر اسے بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ گزرے 5 سال ان کے دل پر پاؤں رکھ کے گزرے تھے۔
بھائی جان کیسے ہیں اور اماں عمرہ کر لیا انہوں نے؟ خود کو سنبھال کر وہ بےتابی سے پوچھنے لگی تھی۔ جی الحمدللہ، یہ سعادت حاصل ہو گئی ہے ان کو، وہ مسکرا کر بولا۔ ابھی آپ کی بات کراتا ہوں ان دونوں سے۔ اس کی بات پر شمسہ بیگم کے چہرے پر اداسی کے بادل چھا گئے تھے، جو دادوں کو سرپرائز دینے کا ہر پلان بھولے ماں بیٹی کی بات کرانے لگا تھا۔ نہیں دانی، پلیز کال مت ملانا انہیں۔ اسے سیل فون جیب سے نکالتا دیکھ کر شمسہ بیگم نے اضطراری انداز میں اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے روکا تھا۔ کیوں؟ دانیال نے گہرا سانس بھر کے رسان سے سوال کیا تو وہ نظریں چرا گئیں۔ کیا صرف اس لیے کہ کبیر پھوپھا نے آپ کو منع کیا ہے؟ اس کا استفسار شمسہ بیگم کو مزمحل کر گیا۔ بریکٹ، اگر تم نے اپنی ماں سے ملنے کی کوشش کی یا ان سے بات کی تو یاد رکھنا میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ ایسی عورت کی میری زندگی میں جگہ نہیں جو میری اطاعت شار نہیں۔ کبیر صاحب کے الفاظ ان کے اندر باز گشت بن کر گونج گئے تھے۔ بس بیٹا، تم تو جانتے ہی ہو تمہارے پھوپھا غصے کے کتنے تیز ہیں، انہیں پتہ چلا تو غضب ڈھا دیں گے۔ ان کی طرف سے مجھے اجازت نہیں۔ شوہر کی نافرمانی کرنا بھی تو گناہ ہے دانی۔ وہ پھیکے پن سے صفائی دینے لگی۔ دادو آپ کی ماں ہے شمسہ پھوپھی، اللہ کے بعد والدین کا حق سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ ہمارے دین میں قطع رحمی حرام ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کبیر پھوپھا کی نافرمانی کریں، مگر اللہ کو ناراض کر کے گناہ کے کام میں کسی بھی مخلوق کی اجازت جائز نہیں۔ یکدم اس کا لہجہ سنجیدہ ہو گیا تھا، آنکھوں سے ناگواری جھلکنے لگی۔ علیشہ نے ماں کی طرف گھبرا کر دیکھا جو دانیال کی بات پر بے بسی سے آنکھیں موند گئی تھی۔ تم عورت کی بے بسی نہیں سمجھ سکتے بیٹا، بہت مدھم آواز میں انہوں نے کہا تو دانیال نے ان کے ہاتھ کو نرمی سے تھپکا اور کچھ سوچ کر خاموش ہو گیا۔ ابھی علیشہ کچھ کہنے کا سوچ ہی رہی تھی کہ کمرے میں نرس نے آ کر ان دونوں کو باہر جانے کا حکم سنا دیا۔ اب پیشنٹ کے آرام کرنے کا وقت ہے، ہم انہیں میڈیسن دے رہے ہیں جس سے یہ دوپہر تک سوتی رہیں گی۔ آپ لوگ پلیز باہر ویٹ کریں یا گھر چلے جائیں۔ جب یہ جاگیں گی آپ کو مطلع کر دیا جائے گا۔ نرس کا انداز دو ٹوک تھا۔ میں آپ کے ساتھ رہوں گی امی۔ علیشہ نے یکدم ماں کا ہاتھ تھام کر التجا کی۔ نہیں بیٹا، تم اب گھر چلی جاؤ اور جا کر تھوڑا آرام کر لو، پوری رات کی جاگی ہوئی ہو۔ شمسہ نے اسے پیار سے سمجھایا۔ کل رات وہ ان کے پاس بیٹھ کے پڑھ رہی تھی کہ اچانک ان کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ پھوپھی ٹھیک کہہ رہی ہیں علیشہ، ان کو آرام کی ضرورت ہے، تم ابھی گھر چلو، کچھ کھا پی کے فریش ہو کے دوبارہ آ جانا۔ دانیال نے بھی شمسہ بیگم کی تائید کی۔ علیشہ ماں کو چھوڑ کر جانا نہیں چاہتی تھی مگر اس کے سمجھانے پہ راضی ہو گئی۔ میں جلدی آ جاؤں گی امی۔ جاتے جاتے ڈبڈبائی آنکھوں سمیت گلوگیر لہجے میں بولتی علیشہ شمسہ بیگم کو پریشان کر گئی۔ تفکر سے دانیال کی طرف دیکھا۔ اسے سنبھال لینا دانی، یہ بہت حساس بچی ہے۔ اب پریشان نہ ہو پھوپھی، علیشہ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ اب آپ آرام کریں اور ذہن پر کوئی بوجھ نہ رکھیں، ہلکی سی مسکراہٹ سمیت کہتے ہوئے اس نے علیشہ کو تنبیہی نظروں سے دیکھا تو وہ دل پہ جبر کر کے باہر نکل آئی۔ ریلیکس، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے کمرے سے باہر آتے ہی بے آواز روتی علیشہ کو حلاوت سے بھرپور لہجے میں تسلی دی اور پھر راؤنڈ پر آنے والے ڈاکٹر سے شمسہ کے بارے میں بات کرنے لگا۔ لگتا ہے کہ آپ کی پیشنٹ کسی وجہ سے ڈپریسڈ ہیں جس کا اثر ان کے بی پی اور شوگر لیول پر بھی پڑا ہے۔ بہتر تو یہی ہوتا کہ وہ 1-2 دن یہاں رہیں۔ بہرحال اب آپ لوگ ان کی میڈیسن کا خاص خیال رکھنا ہے اور فالو اپ کے لیے بھی ریگولر یہاں لانا ہے، ڈاکٹر نے اس کے سوال کے جواب میں کہا تو علیشہ کے متفکر چہرے کو دیکھ وہ دوستانہ انداز میں مسکرا دیا۔ حوصلہ رکھو پھوپھی، ٹھیک ہو جائیں گی، ہم سب مل کر انہیں سنبھال لیں گے۔ اسے تسلی دیتے ہوئے وہ ابھی مزید کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ سیل فون پر آنے والی کال نے اسے متوجہ کر لیا۔ نفیسہ بیگم کی کال تھی جو اسے گھر میں نہ پا کر از حد متفکر ہو گئی تھی۔ میں ٹھیک ہوں امی، شمسہ پھوپھی کے ساتھ ہاسپٹل میں ہوں، انفیکٹ ان کا بی پی بڑھ گیا تھا مگر اب وہ بہتر ہیں۔ انہیں تفصیل بتاتے ہوئے وہ علیشہ کے ساتھ پارکنگ میں کھڑی گاڑی میں آ بیٹھا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ کاشانہ تاج پر پہنچ گئے تھے۔ آؤ، علیشہ کو جھجکتا پا کر اس نے معمول کے سے انداز میں اسے چلنے کے لیے کہا تو وہ دروازے پر رک گئی۔ ابو کو پتہ چلا تو وہ بہت خفا ہوں گے، سہمے سہمے انداز میں وہ بولی تو اسے شمسہ پھوپھی کے بعد اس پر بھی ترس آنے لگا۔ کبیر پھوپھا کے مزاج نے ان کے ساتھ رہنے والوں کو کس قدر خوفزدہ کر رکھا ہے، یہ محسوس کر کے اسے سخت تاسف ہوا۔ ایسا نہیں ہوگا، تم پریشان مت ہو اور اندر چلو، نرمی سے کہتا وہ گیٹ سے اندر داخل ہوا تو علیشہ بھی سست سست قدم اٹھاتی اس کی تقلید میں اندر چلی آئی۔ پہلے ہی قدم پر اسے کتنی ہی یادوں نے زنجیر کر لیا، پر گولے کے پاس سے گزرتے ہوئے
اسے کیا کچھ نہ یاد آیا۔ 5 سال بعد وہ یہاں آئی تھی۔ بچپن سے لے کر لڑکپن کے بہت سے خوبصورت دن اس کے حافظے میں تازہ ہو گئے۔ نفیسہ بیگم انہیں لاؤنج میں اپنی منتظر ملی۔ لیجئے سنبھالیں ان موصوفہ کو۔ اسے ماں کے پاس چھوڑ کر وہ آہستگی سے کہتا کچن کی طرف بڑھ گیا۔ السلام علیکم ممانی جان۔ علیشہ بہت جھجک محسوس کر رہی تھی۔ گزرے 5 سالوں میں دونوں خاندانوں کے بیچ کیا کیا نہیں ہو گزرا تھا۔ وعلیکم السلام علیشہ، کیا حال ہے بیٹا؟ شفقت سے کہتی نفیسہ بیگم کا اسے خود سے لگانا اب گینوں کو ٹھیس لگا تھا۔ وہ یکدم پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی تھی۔ نفیسہ بیگم ارے ارے کہتی رہ گئی، مگر وہ ان کے کندھے پہ سر رکھ کر روتی چلی گئی۔ اس دوران دانیال کچن سے پانی لے آیا تھا۔ بس کرو بیٹا، ایسے نہیں روتے، شمسہ ٹھیک ہو جائے گی۔ تم نے خود ہی تو ڈاکٹر کی بات سنی ہے، وہ بہتر ہے، تم خود کو سنبھالو۔ شاباش، چپ ہو جاؤ اور پانی پیو۔ زبردستی گلاس اس کے ہونٹوں سے لگایا تو ہچکی لیتے ہوئے اس نے بمشکل کچھ گھونٹ پیے۔ پھر نفیسہ بیگم کے مشفق لہجے نے اسے خود پر قابو پانے میں مدد دی۔ انہوں نے اس سے ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دیں تو وہ کچھ بہل سی گئی۔ بھائی ماشاء اللہ، ہماری علیشہ تو بہت بڑی ہو گئی ہے۔ لاسٹ ٹائم جب تمہیں دیکھا تھا تو مجھ سے 2 انچ چھوٹا قد تھا تمہارا، اور اب دیکھو میرے قد کے برابر آ گئی ہو۔ ہلکی سی دوستانہ مسکراہٹ سمیت انہوں نے کہا تو وہ رونا بھول کر جھینک گئی۔ بالکل شمسہ کی طرح لگتی ہو، ویسی ہی خوبصورت اور کیوٹ۔ اب کہ انہوں نے اسے شوق نظروں سے بغور دیکھا تو وہ گلابی پڑ گئی۔ میرا خیال ہے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے امی، کہیں تعریفوں کا اوور ڈوز نہ ہو جائے۔ پتہ ہے نا آپ کو، ستائش ہضم کرنا ہر ایک کے بس کا کام نہیں۔ دانیال نے ہنس کر شرارت سے کہا تو جواباً اسے ہلکی سی خفگی سے دیکھتی علیشہ نے نفیسہ بیگم کو چونکایا۔ وہ ویسے بھی حیران تھی کہ علیشہ نے فون کر کے اتنی رات کو دانیال کو ہی کیوں بلایا۔ ان سے رابطہ کرنے کے بجائے اس نے دانیال کو پکارا تھا۔ تو کیا وہ لوگ گھر والوں سے مخفی ملتے رہتے ہیں؟ لیکن یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ وہ متعجب تھیں، تاہم فی الوقت یہ سب ذہن سے جھٹکتے ہوئے بیٹے کی طرف متوجہ ہوئیں۔ ایسا ان کے ساتھ ہوتا ہے جو کبھی کبھار تعریف سنیں، جبکہ اپنی علیشہ تو ہمیشہ سے ہی داد و توصیف سمیٹتی رہی ہے۔ بہرحال تم دونوں منہ ہاتھ دھو کے ناشتے کے لیے آ جاؤ، میں آملیٹ کے ساتھ پراٹھے بنا رہی ہوں۔ بیٹے کو متبسم لہجے میں لاجواب کرتی وہ ان دونوں کو ہدایت دے کر کچن کی طرف بڑھ گئیں تو وہ مسکرا کے رہ گیا۔ واش روم رائٹ سائڈ پہ ہے، یاد ہے یا میں گائیڈ کروں؟ اسے متذبذب سا کھڑا دیکھ کر دانیال نے چھیڑا تو وہ ایک بار پھر تیکھے پن سے اسے دیکھ کر کوئی جواب دیے بغیر دائیں جانب بڑھ گئی۔ ذرا دیر بعد وہ فریش ہو کے لاؤنج میں واپس آئی تو ذکی کے ساتھ بیٹھی 2 جڑواں بچیاں مرکز نگاہ ہوئیں، جو اسے اندر داخل ہوتا دیکھ کر حیران ہو گئیں۔ وہ پہچان گئی کہ وہ دونوں سلیمان کی بیٹیاں ہیں۔ دونوں اتنی پیاری تھیں کہ بے اختیار اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ السلام علیکم علیشہ، کیا حال ہے؟ ذکی نے آگے بڑھ کر اسے متوجہ کیا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، بس امی کی فکر ہے، مروتاً مسکرا کر جواب دیا۔ پھوپھی انشاءاللہ جلد ٹھیک ہو جائیں گی، تم پریشان مت ہو۔ دانی بھائی سے بات ہوئی ہے ابھی میری، انہوں نے سب تفصیل بتائی مجھے۔ ذکی نے اسے حوصلہ دیا۔ انشاءاللہ، اس نے دل کی گہرائیوں سے کہا۔ چاچو یہ کون ہے؟ ثنا نے ذکی کے کان کے پاس سرگوشی کی، جس پر وہ مسکرا دیا۔ دونوں بچیاں اسے دلچسپی سے دیکھ رہی تھی۔ تم گیس کرو، ذکی نے ہنس کر کہا تو اس نے موٹی موٹی پونیاں جھلا کر لا علمی کا اظہار کیا، جبکہ ہنا کی آنکھیں یکدم چمک گئی تھیں، جیسے اس سوال کا جواب اسے اچانک یاد آ گیا ہو۔ مجھے پتہ ہے، یہ دانی چاچو کی برائڈ ہے۔ صفی چاچو نے بتایا تھا کہ دانی چاچو کی برائڈ آنے والی ہیں دادی کے گھر۔ فخر اور یقین سے اسے دیکھتے ہوئے ہنا نے جوش سے کہا تو علیشہ بری طرح سٹپٹا گئی، جبکہ ذکی ایک لمحے کو حیران ہو کر اگلے ہی پل کہا لگا کے ہنس پڑا تھا۔ کیوں، کیا میں نے غلط گیس کیا چاچو؟ ہنا نے حیرت سے پوچھا تھا۔ ہاں، گیس تو تمہارا درست نہیں ہے بھتیجی، البتہ آئیڈیا اچھا ہے، اس نے کنکھیوں سے دیکھتے ہوئے بظاہر سرگوشی کے انداز میں بولتا۔ ذکی اسے بری طرح بلش کر گیا تو اس نے انجان بن کر سامنے رکھے میگزین کو اٹھا کے صفحے پلٹتی خود کو انجان ظاہر کیا۔ اسی دوران کچن سے نفیسہ بیگم کی آواز آئی۔ وہ ان سب کو کچن میں بلا رہی تھی، جہاں رکھی 4 کرسیوں کی ٹیبل پر انہوں نے ناشتہ چن دیا تھا۔ ہنا ثنا شور مچاتی ذکی کے ساتھ آگے بڑھ گئیں تو وہ جھجک کے باعث کچن کے دروازے پہ رک گئی۔ یہ تمہارا اپنا گھر ہے علیشہ، سو ڈونٹ بی شائے، چلو آؤ۔ عقب سے آتے دانیال کے دوستانہ جملے پر ذکی کو اچانک اچھو لگ گیا، جبکہ علیشہ نروس سی ہو گئی۔ دادی یہ کون ہے؟
ذکی کے جواب پر ہنا کی تسلی نہیں ہوئی تھی، سو کچن میں آتے ہی اس نے اپنا سوال دہرایا تو آملیٹ تلتی نفیسہ بیگم مسکرا دی۔ یہ آپ کی پھوپھی ہیں بیٹا، آپ کے بابا کی کزن سسٹر علیشہ پھوپھی، چلو سلام کرو انہیں، انہوں نے بتایا تو ہنا سمیت ثنا نے بعد جماعت سلام کیا۔ کیا آپ بھی تایا ابو کی طرح اسلام آباد میں رہتی ہیں؟ ہنا نے داؤد کا ذکر کرتے ہوئے اب کہ اس سے سوال کیا تو اس نے آگے بڑھ کر اسے گود میں بٹھاتے ہوئے نفی میں سہ ہلایا۔ نہیں بیٹا، میں یہیں کراچی میں رہتی ہوں۔ کراچی میں رہتی ہیں تو ہم سے ملنے کیوں نہیں آتی؟ ثنا نے آنکھیں گھماتے ہوئے ایک اور سوال پوچھا تو اسے سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا جواب دے۔ خفت سے اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ یہ ایک لمبی کہانی ہے گرلز، بعد میں سناؤں گا تم دونوں کو، فی الحال تم دونوں ناشتہ کرو۔ ذکی نے اسے لاجواب دیکھا تو مسکراہٹ دبا کر ان دونوں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ کہانی؟ کون سی کہانی؟ پری والی کہانی چاچو؟ کیا یہ کوئی پری ہے؟ ہنا کا دماغ سوالوں کی پٹاری تھا، وہ علیشہ کو دلچسپی سے دیکھ رہی تھی۔ ہاں وہی کہانی، چلو اب چپ کر کے ناشتہ کرو۔ کیا یہ وہی پری ہے ذکی چاچو جسے دادی اور دادو دانی چاچو کے لیے ڈھونڈ رہی ہیں؟ تو پھر ہم انہیں اپنے گھر رکھ لیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا مجھے فیری کتنی اچھی لگتی ہے، یہ تو اتنی کیوٹ ہے، چاچو کو بھی بہت اچھی لگیں گی۔ ثنا اب ذکی کے کان میں گھسی بظاہر سرگوشی کر رہی تھی، مگر آواز کافی اونچی تھی اس کی، جس پر کچن میں موجود سب لوگ ایک دوسرے سے نظر چرا کے اپنے اپنے ناشتے کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ دانیال نے بھی سامنے رکھا چائے کا کپ اٹھا کر لبوں سے لگا لیا۔ علیشہ کے چہرے پر سرخی پھیل گئی تھی۔ ہنا ثنا باتیں بند، چلو چپ چاپ ناشتہ کرو۔ سفینہ بیگم نے بچیوں کو پیار سے ڈپٹا۔ ذکی نے دانیال کو شوقی سے دیکھتے ہوئے بھویں اچکائیں تو وہ اسے سدھر جاؤ والی نظروں سے دیکھتا ماں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ مجھے دیر ہو رہی ہے امی، ناشتہ میں آفس میں جا کے کر لوں گا، پلیز میرے لیے آملیٹ نہ بنائیے۔ وہ چائے ختم کر کے کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ 2 منٹ کی بات ہے دانی، کچھ کھا کے نکلو گھر سے، نہیں تو سارا دن فکر رہے گی مجھے۔ سفینہ نے اس کی بات پر مزید تیزی سے ہاتھ چلانا شروع کر دیے تھے۔ یکدم علیشہ کو احساس ہوا کہ اسے بھی مدد کرنی چاہیے۔ لائیے ممانی جان، میں بنا دیتی ہوں آملیٹ، جب تک آپ پراٹھا تل لیں۔ نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں کچھ کرنے کی، ایک تو پریشان ہو، اوپر سے ساری رات کی جاگی ہوئی بھی ہو، ہاتھ جلا لو گی اپنا۔ تم بس آرام سے بیٹھ کے ناشتہ کرو، اور دانی تم 2 منٹ رکو، بن گیا تمہارا ناشتہ بھی۔ سفینہ بیگم نے دونوں کو بیک وقت جواب دیا۔ میں دوپہر تک وہیں ہاسپٹل آ جاؤں گا امی، اور ناشتہ آفس میں کر لوں گا، کوئی پورے دن بھوکا نہیں رہوں گا پکا۔ دانیال نے ایک بار پھر ماں کو انکار کرنا چاہا، مگر وہ اس اثنا میں سب کچھ تیار کر چکی تھی۔ زبردستی علیشہ کی پلیٹ میں ناشتہ ڈالا، اس کا کچھ بھی کھانے کا دل نہیں چاہ رہا تھا، مگر وہ سفینہ بیگم کو انکار بھی نہیں کر سکی اور چپ چاپ ناشتہ کرنے لگی۔ اسے ہمیشہ سے سفینہ بیگم کے ہاتھ کے پراٹھے پسند تھے۔ وہ جب بھی کاشانہ تاجور رہنے آتی فرمائش کر کے یہی ناشتہ بنواتی تھی ان سے۔ اسے یکدم بہت کچھ یاد آنے لگا، اور یہ احساس کہ کبیر صاحب کی وجہ سے وہ ان سب محبت کرنے والوں سے دور ہو گئی تھی طبیعت کو بوجھل کر گیا۔ دانیال جاب پر اور ذکی یونیورسٹی چلا گیا تو وہ ہنا ثنا کے ساتھ لاؤنج میں آ بیٹھی۔ سفینہ بیگم نے آج کالج سے آف لے رکھا تھا۔ دانیال نے بتایا کہ اسے ہسپتال وہی لے کے جائیں گی، اس لیے تھوڑی دیر آرام کر لے، مگر اسے کسی پل چین نہیں تھا۔ ہسپتال سے فون آتے ہی وہ سفینہ بیگم کے ساتھ ہسپتال جانے کے لیے گھر سے روانہ ہو گئی۔ شمسہ بیگم کی طبیعت اب بہتر تھی، بی پی نارمل ہو گیا تھا، گو کہ ڈاکٹرز انہیں ایک رات انڈر آبزرویشن رکھنا چاہ رہے تھے، مگر وہ کسی طور تیار نہیں ہوئی۔ علیشہ کو وہ اکیلا نہیں چھوڑنا چاہ رہی تھی۔ جس وقت نفیسہ اور علیشہ کے ساتھ ساتھ دانیال ہسپتال پہنچا، ان کو ریلیز کرنے کے تمام امور نپٹائے جا چکے تھے۔ تمہیں ابھی ہسپتال میں رکنا چاہیے شمسہ، نفیسہ بیگم نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی۔ نہیں بھابھی، میں اب ٹھیک ہوں، دوائیں ہی کھانی ہے نا، میں گھر جا کے کھا لوں گی اور پرہیز بھی کر لوں گی۔ پر رکنے کے لیے قطعاً تیار نہ تھی۔ کوئی گھر نہیں جا رہی تم، ابھی میں تمہیں کاشانہ تاج پر لے کے جاؤں گی، اور جب تک کبیر بھائی واپس نہیں آ جاتے تم ہمارے ساتھ رہو گی۔ ان کی بات پر نفیسہ بیگم نے فیصلہ کن انداز میں کہا تو شمسہ نے گھبرا کے ان کی طرف دیکھا۔ نہیں بھابھی، میں ایسا نہیں کر سکتی، کبیر صاحب کو علم ہو گیا تو بہت خرابی ہو جائے گی۔ کبیر بھائی کو رہنے دو، تم یہ بتاؤ کہ تم کب تک اس طرح سگے رشتوں سے کٹ کے رہو گی، دکھی رہو گی؟ زندگی ایسے نہیں گزرتی شمسہ، کیوں خود کو دکھی کرتی ہو؟
زندگی کچھ تو گزر گئی ہے، باقی بھی گزر ہی جائے گی بھابھی، اب تو مجھے یہ سب سہنے کی عادت سی ہو گئی ہے۔ وہ گلو گیر لہجے میں بولنی تو علیشا کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ وہ تو نظر آ رہا ہے کہ تمہیں کتنی عادت ہو گئی ہے، سب پتہ چل چکا ہے مجھے۔ سفینہ بیگم نے نہایت سنجیدگی اور خفگی سے انہیں دیکھا تو وہ بے اختیار رو پڑی۔ راستے میں علیشا سے سب معلوم ہو چکا تھا انہیں، شمسہ بیگم کی طبیعت کی ناسازی سے لے کر صفی اور دانیال کے منصوبوں اور کبیر صاحب کے ناراضگی تک سب کچھ پوچھ لیا تھا انہوں نے علیشا سے۔ 5 سال بعد شمسہ اور سفینہ بیگم کا سامنا ہو رہا تھا۔ جذبات کے باعث شمسہ بیگم کی آنکھیں بھی آنسوؤں سے بھر گئیں۔ میرے بچوں کی وجہ سے تمہیں جو بھی تکلیف اٹھانی پڑی، میں اس کے لیے بہت شرمندہ ہوں شمسہ، مگر یقین کرو مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ حالات یہ رخ اختیار کر جائیں گے۔ وہ بے اختیار کہہ گئیں۔ سب نصیب کی بات ہے بھابھی، یہ سب ایسے ہی ہونا تھا، آپ کا کوئی قصور نہیں، شمسہ رندھے گلے سے بولی۔ پلیز امی، یہ سب باتیں گھر جا کے بھی کی جا سکتی ہیں۔ دانیال نے ان دونوں کو متوجہ کیا تھا۔ آپ تینوں خود کو سنبھالیں اور گھر چلیں۔ مجھے میرے گھر لے چلو دانی، میں کاشانہ تاج پر نہیں جا سکتی، شمسہ نے عاجزی سے کہا۔ فی الحال تو آپ ہمارے ساتھ ہی چلیے پھوپھی، بعد میں دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے، اس نے رسان سے کہا۔ وہ ماں کے فیصلے سے سائب تھا مگر پھوپھی کو انکار کرنا بھی مشکل تھا۔ نہیں دانی، یہ ممکن نہیں، کبیر صاحب کا فون آیا تھا کچھ دیر پہلے، کل رات علیشا کے بار بار کال کرنے پر وہ گھبرا گئے تھے، میرے کسی بہانے سے مطمئن نہیں ہوئے، اس لیے انہیں بتانا پڑا کہ میں ہاسپٹل میں ہوں، مگر اب ٹھیک ہوں، مگر پھر بھی تو وہ وہاں رکنے پر تیار نہیں ہوئے۔ بہت کوشش کے باوجود انہیں آج کی کوئی فلائٹ نہیں ملی، مگر وہ کل صبح کراچی پہنچ رہے ہیں اور شام کی فلائٹ سے صفی بھی۔ شمسہ بیگم بے انتہا خوف زدہ تھی۔ شوہر کی ناراضگی سے اس بات نے دانیال کو سخت کبیدہ خاطر کیا۔ اچھا تم ابھی یہاں سے نکلو تو صحیح، کبیر بھائی کل صبح آ رہے ہیں نا، اور ابھی دوپہر کے 3 بجے ہیں، بہت ٹائم ہے اس کے بیچ۔ سفینہ بیگم کسی طور انہیں ان کے گھر لے جانے پر راضی نہیں ہوئی تو بہت رد و قد کے بعد شمسہ بیگم کو ہی ہتھیار ڈالنے پڑے۔ 5 سال تھے کہ 5 صدیاں۔ کاشانہ تاج پر میں قدم رکھتے ہی شمسہ بیگم سسک سسک کر رو پڑی۔ اتفاق سے سلیمان اپنی بچیاں لینے کے لیے گھر آیا بیٹھا تھا۔ ذکی کے ذریعے اسے بھی سب کچھ علم ہو گیا تھا۔ ماں اور پھپھی کو ساتھ آتا اور شمسہ کو اس طرح بکھر کر روتا دیکھ کر وہ خود پہ قابو نہ رکھ سکا اور بے اختیار آگے بڑھ کر شمسہ بیگم کے کمزور وجود کو خود سے لگا لیا۔ بس کر دیں شمسہ پھپھی، مت روئیں اس طرح، معاف کر دیں پلیز، یقین کریں میں نے یہ سب نہیں چاہا تھا۔ شمسہ بیگم کی سسکیاں اسے بھی متاثر کر گئیں۔ شمسہ ان سب کی بہت لاڈلی چہیتی پھپھی تھی، خود ان 4 بھتیجوں میں شمسہ کی بھی تو جان تھی۔ شادی سے پہلے یہ بچے ان کے ہاتھوں میں پلے بڑے تھے، خاص کر شعیب اور سلیمان۔ دونوں چھوٹی بھابھیوں کے مقابلے میں وہ نفیسہ بیگم سے زیادہ قریب رہی تھی۔ سب سے بڑی اور چہیتی بھابھی تھیں وہ ان کی، مگر قسمت کی ستم ظریفی نے ان سب سے ہی دور کر دیا تھا ان کو۔ سلیمان کے لبوں سے نکلی معذرت پر انہوں نے تڑپ کر سر اٹھایا تھا۔ 5 سال بعد دیکھ رہی تھی وہ اسے، کتنا سمارٹ لگ رہا تھا وہ، باپ بن کر پہلے سے زیادہ پروکار ہو گیا تھا۔ یہ سب ہم میں سے کسی نے بھی نہیں چاہا تھا مانی، بس قسمت نے چاہا تھا۔ ہم میں سے کسی کا بھی قصور نہیں، بس ہمارے ستارے گردش میں آ گئے ہیں۔ پورے خاندان میں ایک شمسہ ہی اسے مانی کہتی تھی۔ اتنے سالوں بعد ان کے منہ سے یہ لفظ سننا اسے جذباتی غلبے کا شکار کر گیا۔ انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا پھوپھی، بس آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں، ہم کبیر پھوپھا کو منانے اور سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ سلیمان کا ایسا جذباتی انداز سب کو حیران کر رہا تھا، گو کہ وہ سب جانتے تھے کہ وہ اخروٹ کی طرح ہے، اوپر سے سخت اور اندر سے نرم، مگر اپنے احساسات وہ کم ہی ظاہر کرتا تھا۔ اس بات کا اسے خود بھی علم تھا کہ اس نے اپنے خوابوں کے تعاقب میں کئی لوگوں کی نیندیں چھین لی ہیں۔ حالانکہ وہ غلط نہیں، لیکن وہ اوروں کے لیے باعث تکلیف بن گیا ہے، مگر اپنی زبان سے یہ سب کہنا اس کی انا کے منافی تھا۔ لیکن وہی انا اس وقت خون کے جوش کے آگے ٹھنڈی پڑ گئی تھی۔ سلیمان بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے شمسہ، تم ذہن اور دل پہ بوجھ نہ رکھو اور کمرے میں چل کے لیٹو، میں کھانا لے کے آتی ہوں۔ نفیسہ بیگم نے سلیمان کی بات کی تائید کی اور مسکرا کر انہیں تسلی دی۔ پھر علیشا کی طرف مڑی۔ علیشا بیٹا، امی کو نانو کے کمرے میں لے جا کر لٹاؤ، میں تب تک سوپ گرم کرتی ہوں۔ ان کی ہدایت پر سلیمان اور علیشا شمسہ بیگم کو کمرے کی طرف لے گئے، جبکہ پیچھے حیران کھڑی ہینا اور ثنا نے ایک بار پھر ذکی کو متوجہ کر لیا تھا۔ ذکی چاچو، یہ کون ہے؟ ان دونوں کو اشتیاق ہو رہا تھا جاننے کا۔
باپ کو جس طرح ایک انجان عورت کے لیے فکر مند دیکھا، سوال کرنا فطری تھا۔ یہ تمہارے بابا کی پھوپھی ہیں؟ ذکی نے سادے الفاظ میں بتایا تو وہ دونوں حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں۔ یو مین ایک اور پھوپھی؟ ہنا نے بڑی بڑی آنکھیں مزید پھیلائیں۔ جی بالکل، ذکی رسان سے بولا۔ مطلب یہ بابا کی پھوپھی ہیں اور علیشہ آنٹی ہماری پھوپھی؟ ثنا نے تصدیق کرنی چاہی تو ذکی سمیت دانیال نے بھی سر اسپات میں ہلا دیا تھا۔ مگر مجھے پھوپھی نہیں چاہیے، مجھے تو دانی چاچو کی برائٹ چاہیے۔ ماما نے بتایا تھا کہ جب برائٹ آئے گی تو ہم سب مل کر دادی کے گھر میں رہیں گے۔ اگر اتنی ساری پھوپھی آ جائیں گی تو برائٹ کہاں رہے گی؟ ہینا نے ناک چڑھا کر فرمائش کے ساتھ فکر مندی جتائی تو ذکی ہنس پڑا۔ تو کیا ہوا، ہم پھوپھی کو ہی برائٹ بنا لیں گے، کیا خیال ہے بھائی؟ شرارت سے کہتا ذکی دانیال سے مخاطب ہوا تو اس نے سخت تیوروں سے اسے گھورا۔ یہ بچوں سے کس قسم کی گفتگو کر رہے ہو تم؟ لگتا ہے صفی نے تمہارا دماغ بھی خراب کر دیا ہے، تمہارا بھی دماغ خراب کر دیا ہے۔ وہ واقعتاً جھنجھلا گیا تھا۔ لو اس میں کیا خرابی ہے؟ صفی بھائی نے بالکل صحیح حل نکالا ہے ہر مسئلے کا۔ اس طرح امی کو بہو اور دادوں کو اپنی بیٹی مل جائے گی، یعنی ایک پنت دو کاج۔ تم اپنی فلسفی اپنے پاس رکھو اور جا کے کچن میں امی کی ہیلپ کرو۔ اس نے ذکی کو خشک لہجے میں جھاڑا تو وہ شوقی سے اسے دیکھنے لگا۔ ویسے دانی بھائی، آج کچن میں تو آپ کا جانا بنتا ہے، لفظ آپ زور دیتے ہوئے ذکی مزے سے بولا۔ میں تو کہتا ہوں کہ اپنے سگڑپن کے جوہر دکھا کر پھوپھی کو مروب کر لیں، کیونکہ ان کی دختر نیک اختر کافی لاڈلی ہیں۔ باوثوق ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ گھر کے کام کو تو وہ ہاتھ بھی نہیں لگاتی۔ اس کے ہاتھ کا تو پتہ نہیں، مگر تمہیں میں 2-4 ہاتھ کس کے لگاؤں گا، راستہ ناپو اپنا۔ غضبناک تیور لیے وہ اس کی طرف بڑھا تو ذکی اسے شریر نظروں سے دیکھتا کچن کی طرف بھاگ گیا، جبکہ وہ دادوں کے کمرے کی طرف جانے کا خیال جھٹک کر ثنا ہنا کو ساتھ لیے ٹی وی لاؤنج کی طرف بڑھ گیا جو اس کے ساتھ پلے اسٹیشن کھیلنا چاہ رہی تھی۔ وہ رات علیشہ نانو کے کمرے میں شمسہ بیگم کے ساتھ رہی۔ لاہور سے مسلسل نگین اور سمرہ کے فون آ رہے تھے۔ ماں سے بات کر کے وہ قدرے مطمئن ہو گئی تھیں، لیکن وہ بھی کبیر صاحب کے ساتھ واپس آنا چاہ رہی تھیں۔ بمشکل شمسہ بیگم نے انہیں سمجھایا کہ ان کی طبیعت اب ٹھیک ہے، اور چونکہ کبیر صاحب اور صفی واپس آ رہے ہیں لہٰذا وہ دونوں بہنیں شادی کی تقریب میں شرکت کر کے ہی واپس آئیں۔ مزید 2 دن کی ہی تو بات ہے، مگر وہ تیار نہیں تھی۔ کبیر صاحب نے فون پر بتا دیا تھا کہ وہ صبح 9 بجے کر واپس پہنچ جائیں گے، لہٰذا شمسہ بیگم علیشہ کو لے کر سلیمان اور دانیال کے ساتھ 8 بجے ہی کاشانہ تاجور سے روانہ ہو گئی تھی، مگر ٹریفک کی وجہ سے جگہ جگہ رکنا پڑا اور وہ 8:45 تک گھر نہ پہنچ سکے۔ جلدی چلاؤ دانی، کبیر صاحب ہم سے پہلے گھر پہنچ گئے تو بہت مسئلہ ہو جائے گا۔ وہ حد درجے پریشان تھی۔ سلیمان نے بمشکل خود کو کچھ کہنے سے روکا، ورنہ شمسہ بیگم کو اس قدر خوفزدہ دیکھ کر اس کا خون کھول گیا تھا۔ کبیر صاحب کی سخت گیر مزاج نے شمسہ بیگم کے اعصاب انتہائی کمزور کر ڈالے تھے۔ ہم بس پہنچ ہی رہے ہیں امی، آپ سٹریس نہ لیں۔ علیشہ خود پریشان تھی مگر ماں کو تسلی دی۔ دانیال نے ہر ممکن شارٹ کٹ اختیار کیا مگر شاید نصیب میں ہی نہیں تھا کہ وہ کبیر صاحب سے پہلے گھر پہنچتے۔ جس وقت دانیال نے گیٹ کے سامنے بریک لگائی، روڈ کے دوسری جانب کیب سے اترتے کبیر صاحب کی آتش برساتی نظروں نے ان سب کو جھلسا کے رکھ دیا۔ ابو؟ علیشہ کی اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی۔ شمسہ بیگم کی نظر بھی ان پر پڑی تو وہ دل پہ ہاتھ رکھ کر اپنی جگہ کھڑی رہ گئی۔ دانیال اور سلیمان کار سے باہر نکلے تو ان دونوں کے سفید پڑتے چہرے دیکھ کر سڑک کی دوسری جانب نظر دوڑائی تو خود بھی ٹھٹک گئے۔ ہائے میرے اللہ، شمسہ بیگم کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ ریلیکس پھوپھی، میں بات کرتا ہوں، ان سے آپ حوصلہ کریں۔ دانیال نے شمسہ بیگم کو فکر سے دیکھا اور تسلی دی، جو قدم بقدم اپنی طرف آتے کبیر صاحب کو دیکھ کر روحان سی ہو گئی تھی۔ مگر اس سے پہلے کہ وہ سڑک عبور کر کے ان چاروں کے پاس پہنچتے، اچانک دائیں جانب سے آتی تیز رفتار بائک کے نقاب پوش سواروں نے کبیر صاحب کے ہاتھوں سے ان کا بیگ چھینا۔ فطری طور پر ان کی گرفت اپنے بیگ پر مضبوط ہوئی، جس کے نتیجے میں وہ جھٹکا کھا کر سڑک پہ گر کر کچھ دور گھسٹتے چلے گئے۔ یہ سب دیکھ کر علیشہ اور شمسہ بیگم کے منہ سے چیخیں نکل گئیں اور سلیمان اور دانیال ان کی طرف بھاگے، مگر تیز رفتار ٹریفک اس میں حائل تھی۔ بائک کے سوار نے رک کر ان کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر جانے والے بیگ کو اٹھانا چاہا،
مگر دوسری طرف سے اپنی جانب بھاگ کر آتے سلیمان اور دانیال کو دیکھ کر رکنا صحیح نہیں سمجھا، تو تیزی سے بائک کے ٹائر پر پتھر اٹھا کے مارتے چلے آ رہے تھے اور تیزی سے بائک اڑا لے گئے۔ یہ سب کچھ چشم زدن میں ہو گیا تھا۔ دونوں ماں بیٹیاں خوف سے اپنی جگہ پہ جم کے رہ گئیں۔ اس اثنا میں سلیمان اور دانیال بھاگتے ہوئے کبیر صاحب کے پاس پہنچے جو بیچ سڑک پہ گرے ہوئے تھے۔ تیز رفتار چلتے ٹریفک نے کبیر صاحب کے حواس مختل کر دیے تھے۔ ان کے اعصاب دھنجنا گئے تھے، وہ خود سے اٹھ ہی نہ سکے۔ کبیر پھپھا پلیز اٹھیے، ہمت کریں۔ دونوں بھائیوں نے برق رفتاری سے آگے بڑھ کر ان کو اٹھایا۔ یہ مین روڈ دو طرفہ تھی جہاں ٹریفک کا ایک ازدحام ہر وقت موجود رہتا تھا۔ سلیمان اور دانیال نے جلدی سے آ کر ان کو اٹھایا نہ ہوتا تو عین ممکن تھا کہ پاس سے گزرتی کسی گاڑی کا ٹائر ان کا پیر یا سر کچلتا گزر جاتا۔ ایک کراہ ان کے لبوں سے نکلی تھی۔ وہ بمشکل ان دونوں کی مدد سے اٹھ سکے۔ سڑک پر گرنے سے ان کے گھٹنے اور کونیاں چھل گئی تھیں، سر پر بھی چوٹ آئی تھی۔ دانیال، تم پھپھی اور علیشہ کو لے کر گھر کے اندر جاؤ، یہاں کھڑا رہنا ٹھیک نہیں، میں پھپھا کی قریبی کلینک سے ڈریسنگ کروا کے لاتا ہوں۔ سڑک کے اس جانب آتے ہی علیشہ اور شمسہ تڑپ کر کبیر صاحب کے پاس آئیں تو سلیمان نے دانیال کو باعجلت ہدایت دی، جی بھائی، آؤ علیشہ، آپ دونوں اندر چلیں، بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ دانیال روتی ہوئی شمسہ بیگم اور علیشہ کی طرف پلٹا، نہیں میں ابو کے ساتھ جاؤں گی۔ علیشہ اس حادثے سے بری طرح ہراساں ہو گئی تھی۔ کل ماں اور آج باپ کو یوں موت کے قریب دیکھ کر وہ سخت متحوش تھی۔ دہشت زدہ ہو کر باپ کا ہاتھ سختی سے دبوچا۔ میں ٹھیک ہوں علیشہ بیٹا، تم گھر جاؤ۔ جسم میں اٹھتے درد کو نظر انداز کرتے ہوئے کبیر صاحب نے نرمی سے کہا۔ تسلی دینے کی خاطر مضبوط لہجے میں جواب دیا۔ علیشہ جس طرح بلک بلک کے رو رہی تھی کبیر صاحب کے برداشت سے باہر تھا۔ وہ اس سے بہت ناراض تھے مگر یہ سچ تھا کہ وہ ان کی سب سے لاڈلی بیٹی تھی، اس میں جان بندی تھی ان کی۔ اس وقت انہیں واقعی اس کی بہت فکر تھی۔ وہ بہت نازک دل کی مالک تھی، انہیں اندازہ تھا کہ گزرے 2 دن اس نے کیسے گزارے ہوں گے، اس لیے بیوی کے بہت تسلی دینے پر بھی بھتیجے کی شادی چھوڑ چھاڑ کر چلے آئے تھے۔ ان سب کے سمجھانے پر بھی وہ نہ مانی تو دانیال کو شمسہ کے پاس چھوڑ کر سلیمان اسے اور کبیر صاحب کو کلینک لے گیا۔ انہیں کافی چوٹیں آئی تھیں، اس لیے ڈریسنگ کروانی پڑی، ساتھ ہی انجیکشن بھی لگا۔ اس حادثے کی وجہ سے ان کا بی پی کافی ہائی ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے انہیں بھی کافی دیر انڈر آبزرویشن رکھا گیا اور یوں وہ کئی گھنٹے کے بعد ہی گھر واپس آ سکے۔ سوری ابو، یہ سب میری غلطی سے ہوا۔ واپسی پر علیشہ پچھلی سیٹ پہ بیٹھے باپ کے کندھے پہ سر رکھ کر ندامت سے رو دی تھی، اور سلیمان سمیت کبیر صاحب دونوں اپنی اپنی جگہ سوچ رہے تھے کہ اصل میں غلطی تھی کس کی۔ اگلے روز وہ شمسہ بیگم کو بھی فالو اپ کے لیے کلینک لے گئے تھے تو ان کے ڈپریشن کے بارے میں جان کر فکرمندی اور ندامت سے ان کے کندھے جھک گئے۔ واہ کیا فلمی سچویشن ہے، ہائے کاش میں بھی وہ سب دیکھ پاتا۔ صفی نے سارا قصہ سن کر ایسا حسرت بھرا چٹکارا بھرا کہ دانیال اسے ملامتی نظروں سے گھور کے رہ گیا۔ انسان بنو تم، یہ کوئی انجوائے کرنے والا واقعہ ہے؟ خشمگین نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے لتاڑنے کا فرض بھی انجام دیا۔ ارے دیوانے انسان، میں ماموں کے ایکسیڈنٹ کی نہیں بلکہ اس پیچ اپ سین کی بات کر رہا ہوں جو تم دونوں بھائیوں اور کبیر ماموں کے درمیان پیش آیا۔ جواب بند صفی بری طرح بدمزہ ہوا تھا، پھر یکدم آسمان کی طرف منہ اٹھا کے بولا، واہ کیا سیٹنگ کی میرے رب نے، سبحان اللہ، سچ کہتے ہیں اللہ از دا بیسٹ پلانر۔ ہم کیا کیا اوٹ پٹانگ منصوبے بنا رہے تھے اور دوسری طرف اللہ اپنی تدبیریں کر رہا تھا۔ صفی شکر گزاری اور مروبیت سے بولا تو دانیال نے بھی 100% متفق ہونے کا عندیہ دیا۔ واقعی کیا معجزہ ہوا تھا۔ جس وقت سلیمان کبیر صاحب کو کلینک لے کر گیا وہاں بس کے حادثے کے باعث بہت سے زخمی آئے ہوئے تھے، ایک افراتفری کا عالم تھا۔ ایسے میں ان کے لیے جس طرح اس نے بھاگ دوڑ کی، کبیر صاحب شرمندہ ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ بقیہ کسر اس کے معافی مانگنے اور شمسہ بیگم کی افسردگی نے پوری کر دی۔ کچھ نفیسہ بیگم کی اعلیٰ ظرفی نے بھی ان کے دل کو نرم کیا، جو روز ان سب کے لیے گھر سے کھانا بنا کر لاتی تھیں، اور دونوں میاں بیوی کی تیمارداری اور احوال پرسی کے لیے ذکی سلیمان اور دانیال کو بھی بھیجتی رہیں۔ حالانکہ اگر وہ چاہتی تو اس وقت کبیر صاحب کے برے رویے کا حساب بے باک کر سکتی تھی۔ ہاں البتہ کبیر ماموں کے ساتھ سلمان بھائی کو نہیں، تمہیں ہاسپٹل جانا چاہیے تھا۔ ارے بے وقوف انسان، یہی تو وقت تھا ماموں کی نظروں میں مقام بنانے کا۔
مقام بنانے کا، پھر دیکھتے وہ کیسے فٹافٹ تمہیں اپنی فرزندی میں لینے پر راضی ہو جاتے۔ صفی نے اچانک اس کی غلطی کی نشاندہی کی تو اس کا دل چاہا کچھ اٹھا کر صفی کے سر پہ دے مارے۔ تم اس بیتوکی سوچ سے باہر نہیں آ سکتے؟ تند تیوروں سے اسے دیکھتے ہوئے اس نے سنجیدگی سے سوال کیا تھا۔ مگر وہ صفی ہی کیا جس پہ کسی بات کا اثر ہو جائے؟ اپنے بھائی کے سر پر صحرا دیکھنے کی خواہش کرنا بیتوکی سوچ ہرگز نہیں ہے پیارے، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ دادو اور تایا ابا کے حد سے واپس آتے ہی تم یہ نیک کام کر ہی ڈالو۔ بقول شاعر رسم دنیا بھی ہے، موقع بھی ہے، دستور بھی ہے۔ اگر تم نے اپنی بک بک بند نہیں کی تو میں تمہارا سر اتار کے رکھ دوں گا صفی۔ اب وہ واقعی غصے میں آ گیا تھا، قہر آلود لہجے میں وارننگ دی تو صفی یکدم سنجیدہ ہو گیا۔ کھوجتی نظروں سے چند لمحے اسے گھورتے رہنے کے بعد سوال کیا، انکار کی کیا وجہ ہے دانی؟ کیا تم کسی اور میں انٹرسٹڈ ہو؟ اتنی گمبھیر سنجیدگی اس کے چہرے پر دیکھ کر دانیال کو ہنسی آنے لگی، جسے اس نے فی الوقت چھپایا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، سچائی سے جواب دیا۔ تو کیا علیشا پسند نہیں ہے تمہیں؟ نہیں، یہ بھی بات نہیں۔ تو پھر اس کے لیے انکار کرنے کا مشورہ کیا کسی نجومی نے دیا ہے تمہیں، یا کسی طوطے نے فال نکلوائی ہے، یا کسی طوطے سے فال نکلوائی ہے تم نے؟ صفی جھلس گیا تھا، چڑ کر سوال کیا۔ کم آن صفی، ایسی بات نہیں۔ نو ڈاؤٹ علیشا ایک بہت اچھی لڑکی ہے، حساس، خیال کرنے والی اور سادہ لوح۔ اگر وہ میری کزن نہ ہوتی تو میں اسے اپنی زندگی میں شامل کرنے میں ذرا تامل نہ کرتا۔ گہرا سانس بھر کر اس نے رسان سے دل کی بات کہہ ڈالی تو صفی کی بھویں سکڑ گئیں۔ کیا مطلب؟ کیا علیشا کا کزن ہونا کوئی عیب ہے؟ صفی نے کرارے لہجے میں اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ وہ جواب لینے پر بضد تھا۔ نہیں، عیب نہیں، مگر میرا خیال ہے صفی کہ ہماری فیملیز آلریڈی کافی پریشانیاں دیکھ چکی ہیں۔ نئے رشتوں کو استوار کرنے کی کوشش میں ہم پہلے بھی اپنے خونی رشتوں کو آلموسٹ گنوا بیٹھے تھے۔ مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں اس تجربے کو دہرانا چاہیے۔ میں اب اس خاندان کو مزید کسی ٹراما سے نہیں گزارنا چاہتا۔ آئی سمجھ؟ اور اب تم یہ میچ میکر کا رول پلے کرنا بند کرو اور چل کر رمنا کے ساتھ سرپرائز پارٹی کے معاملات طے کرو۔ اس کے بعد ہمیں قربانی کے جانور لینے بھی جانا ہے۔ اسے سنجیدگی سے جواب دے کر وہ مسکرایا تھا اور پھر صفی کو مزید کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر گھسیٹ کر لاؤنج میں لے آیا، جہاں رمنا، سمرا، نگین اور علیشا کے ساتھ بیٹھی دادو کو سرپرائز دینے کے لائحہ عمل طے کر رہی تھی۔ 3 دن ہوئے ذی الحج کا چاند نظر آ گیا تھا اور کاشانہ تاجور میں عید کے ساتھ ساتھ دادو کی واپسی کا بھی سب کو شدت سے انتظار تھا، جنہیں ایام تشریق کے اختتام کے اگلے ہی دن کراچی واپس پہنچ جانا تھا۔ عید کا دن بہت سی رونقیں لے کے آیا تھا۔ صبح ہی صبح ہر طرف قربانی کا عظیم فرض ادا کیا جا رہا تھا۔ ہمیشہ کی طرح دادو کے تینوں بیٹوں نے اپنے اپنے قربانی کے جانور کاشانہ تاجور میں ہی ذبح کیے۔ دوپہر تک گوشت کے حصے بننے کا کام مکمل ہوا تو وہ حسب سابق صفی اور دانیال گوشت بانٹنے نکل پڑے۔ واپس آئے تو گھر میں رونق لگی ہوئی تھی۔ آج کبیر صاحب اور شمسہ بیگم اپنی تینوں بیٹیوں اور دامادوں سمیت کاشانہ تاجور کی مہمان تھیں۔ عید کی خوشیوں کو دوبالا کرتے رشتے آج سب ساتھ تھے۔ ختیجہ بیگم اپنے دونوں بھائیوں کے ساتھ خود بھی آئی ہوئی تھیں۔ کاشانہ تاجور سے ان کی ناراضگی شمسہ کی وجہ سے تھی جو اب دور ہو گئی تھی۔ البتہ راحت بیگم شوہر اور بھائی کے کہنے سے آ تو گئی تھی، مگر مزاج ان کا اب بھی بگڑا ہوا تھا، جس کی فکر کسی کو نہ تھی۔ چلیے صفی بھائی، میری عیدی نکالیے۔ علیشا ہنائی ہتھیلی پھیلائے یکدم ان کے سامنے آ گئی تھی۔ گوشت تقسیم کر کے صفی اور دانیال واپس لوٹے تو علیشا انہیں لاؤنج میں ہی مل گئی۔ عیدی؟ کون سی عیدی بھائی؟ بقرہ عید پر کوئی عیدی ویدی نہیں ملتی۔ صفی نے صفا چٹ انکار کیا تو علیشا نے منہ بنایا۔ عید بس عید ہوتی ہے صفی بھائی، دینے والے کا دل ہو تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ عید کون سی ہے۔ ماتھے پر شکنیں ڈال کر اس نے صفی کو ملامتی نظروں کے حصار میں لیا۔ بات اگر دل کی ہے تو پھر کسی دل والے بندے سے مانگو عیدی، یہ اپنا دانی ہے نا، اسی مہینے اسے ایگریمنٹ ملا ہے، ساتھ ہی عید بونس بھی، انکریمنٹ ملا ہے، ساتھ ہی عید بونس بھی، اور دل تو ہے ہی اس کا بہت بڑا، اتنا بڑا کہ اس میں پورے کا پورا بندہ بلکہ بندی بھی سما سکتی ہے۔ صفی کی زبان کسی تیز کام کی رفتار سے چل پڑی تھی۔ ساتھ بیٹھے دانیال کی طرف اشارہ کیا تو علیشا نے سٹ پٹا کر دانیال کی طرف دیکھا، جو میز پر رکھے گلاس میں پانی انڈیل رہا تھا۔ بلکہ میری طرف سے بھی دانی ہی عیدی دے دے گا تمہیں، صفی اطمینان سے کہتے ہوئے پیر پسار کے بیٹھ گیا تھا۔
دانیال نے پانی کا گھونٹ بھرتے ہوئے ایک نظر علیشہ کی طرف دیکھا جو خوبصورت تراش خراش والے لائٹ گرین کلر کے سوٹ میں روایتی انداز سے تیار ہوئی بہت جاذب نظر لگ رہی تھی۔ کیوں؟ وہ آپ کی طرف سے کیوں دیں گے عیدی؟ ان سے نہیں، مجھے تو بس آپ سے ہی چاہیے عیدی۔ اس نے ایک بار پھر صفی کے سامنے ہاتھ پھیلایا تھا تو اسے جیب سے والٹ نکالنا ہی پڑا۔ یہ بھی صحیح ہے، ان سے تو بس منہ دکھائی ہی لینی چاہیے۔ صفی منہ ہی منہ میں بڑبڑایا تھا، مگر یہ بڑبڑاہٹ ساتھ بیٹھے دانیال کے کانوں تک بخوبی پہنچ گئی، جس پر اس نے صفی کو تنبیہی نظروں سے گھورا بھی تھا۔ ویسے چھوٹی، اصولاً عیدی تو تمہیں دانی سے لینی چاہیے، پورے 5 سال کا ادھار ہے تمہارا اس پہ۔ 500 کا نوٹ علیشہ کو پکڑاتے ہوئے اس نے نیا شوشہ چھوڑا تھا، جس پر علیشہ بے اختیار مسکرا دی۔ یہ تو ہے، چلیے آپ بھی نکالیے میری عیدی۔ علیشہ نے اب اس کی طرف رخ پھیر لیا تھا۔ جواب میں اس نے مسکرا کر ایک نیلا نوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھایا تو علیشہ کا چہرہ کسی بچے کی طرح چمک گیا۔ صفی بھائی نے صحیح کہا تھا، آپ کا دل تو واقعی بہت بڑا ہے دانی بھائی۔ وہ توصیفی لہجے میں بولی تو وہ مسکرا دیا۔ عید کا موقع ہے اور تم نے پہلی بار مجھ سے کچھ مانگا، دینا تو بنتا تھا۔ دیکھ لو چھوٹی، ایسے دل والوں کو ہی دوست بناتا ہوں میں۔ بہرحال یہ بتاؤ تمہیں اتنے سال بعد اپنی نانوں کے گھر آ کے کیسا لگ رہا ہے؟ صفی نے علیشہ کو متوجہ کر کے سوال پوچھا۔ صفی بھائی کیا بتاؤں، کتنا اچھا لگ رہا ہے، دل چاہتا ہے کہ یہاں سے کبھی نہ جاؤں۔ علیشہ ایک جذب سے بولی۔ سن لو، صفی کسی پھپھے کٹنی کی طرح آنکھیں نچا کر اسے ٹھوکا دیتے ہوئے معنی خیزی سے بولا تو دانیال نے بمشکل خود پہ قابو رکھا۔ یہ تمہارا بھی گھر ہے علیشہ، تم جب تک چاہو یہاں رہ سکتی ہو۔ دانت پیس کر ایک نظر صفی کو دیکھ کر اس نے بردباری سے علیشہ کو جواب دیا تھا، بالکل، کیوں نہیں چھوٹی، بلکہ تم چاہو تو اس کے لیے کاغذی کارروائی بھی کی جا سکتی ہے۔ صفی پھر بیچ میں کودا تو جہاں علیشہ نے اپنی بڑی بڑی آنکھیں پھیلا کے اسے دیکھا، وہیں دانیال کی خونخوار نظروں نے اسے احساس دلایا کہ وہ کیا کہہ گیا ہے۔ میرا مطلب ہے، اگر تم کہو تو اس گھر کا ایک پورشن بھی تایا ابا سے تمہارے نام کروایا جا سکتا ہے۔ سر کو جاتے ہوئے صفی نے وضاحت دی۔ مجھے پورشن کا کیا کرنا ہے صفی بھائی، میرے لیے تو اس گھر کے لوگوں کی محبت ہی کافی ہے۔ صفی کے مصنوعی پن سے بوکھلا کر بولنے پر علیشہ ہلکے سے مسکرا کر سادگی سے بولی، جس پر صفی کو اچھو لگ گیا۔ اس نے دانیال کو سن لو والی نظروں سے دیکھا تو اس نے علیشہ کے وہاں سے جاتے ہی اس کی ٹھیک ٹھاک توازے کر ڈالی، جس پر وہ ڈٹائی سے ہنستا رہا۔ ارے اللہ کے بندے، مجھے اور اپنے دل کو مارنے کے بجائے تائی اماں سے بات کر بھائی، اور اگر خود نہیں کر سکتا تو مجھے بتا دے، میں انہیں ان کے بیٹے کے دل کا حال سنا آؤں۔ ڈٹائی کا دوسرا نام شاید صفی ہی تھا۔ کوئی ضرورت نہیں تمہیں قاصد بننے کی، زندگی پیاری ہے تو اب اپنی چونچ بند رکھنا، ورنہ اس عید قربان کے دن میرے ہاتھوں قربان ہو جاؤ گے تم۔ مزید ایک کرارا ہاتھ اسے رسید کر کے وہ وہاں سے اٹھ گیا، جبکہ صفی اپنا کندھا سہلاتے ہوئے کچھ سوچ رہا تھا۔ چہرے پر چھائی شوخی گواہ تھی کہ وہ کیا سوچ رہا ہے۔ باز آ جاؤ، جاتے جاتے اس نے وارننگ دی تو وہ شرارت سے ہنستا اٹھ کر اس کے پیچھے چلا آیا تھا۔ اور پھر وہ دن بھی آ گیا جس کے لیے دن گنے جا رہے تھے۔ دادو اور سرمد صاحب حج کر کے کراچی ایئرپورٹ اترے تو پورا خاندان ان کے استقبال کے لیے موجود تھا۔ داؤد بھی اسلام آباد سے اپنی فیملی سمیت آ گیا تھا، اگر نہیں تھی تو شمسہ بیگم کی فیملی نہیں تھی، جس پر ان کے چہرے پر مایوسی سی چھا گئی۔ کتنی دعائیں مانگی تھی انہوں نے اللہ کے دربار میں، مگر یہاں آ کر انہیں بڑا دھچکا لگا تھا، جس کو انہوں نے بمشکل چھپایا۔ بہت مبارک ہو ماں، مبارک ہو دادو، ہر کوئی ان سے بہت محبت سے ملا۔ شکریہ بیٹا۔ وہ بردباری سے مسکراتی ان سب کے ساتھ کار میں آ بیٹھی، مگر کاشانہ تاج پر پہنچ کر ایک لمحے کے لیے ان کے قدم دہلیز پر ہی ٹھٹک گئے۔ لان کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ لائٹوں سے سجایا ہوا تھا۔ سرمد کے ابا، میں بہت شرمندہ ہوں آپ سے کہ میں آپ کی سب اولادوں کو جوڑ کر نہیں رکھ سکی، اور اس گھر کو جو آپ نے اور میں نے یہ سوچ کر بنایا تھا کہ کئی صدیوں تک یہاں ہمارے بچے مل جل کے رہیں گے، میں ایسا نہیں کر سکی، اور ابھی نصف صدی بھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ یہ گہوارہ بکھر گیا۔ دل ہی دل میں اپنے مرحوم شوہر سے مخاطب وہ دکھے دل سے اندر داخل ہوئیں تو یکدم پھولوں کی نرم و نازک پتیوں کی برسات نے انہیں حیران کر دیا۔ حج مبارک ہو اماں، حج مبارک ہو نانو۔ شمسہ بیگم اور ان کی بچیوں کی خوشیوں بھری آوازیں تھیں یا کوئی مزدہ جاں فضا۔ تاج پر بیگم نے ان سب کو ایسے دیکھا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہوں، اور جب بصارتوں پر یقین آیا تو بے اختیار آگے بڑھ کر ان سب کو گلے لگا لیا۔
ہائے میری شمسا، میری علیشا، سمرا، نگی، اپنے ضعیف بازوؤں میں ان سب کو بھرنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے وہ بے اختیار رو پڑی تھیں، اور آنکھیں تو باقی سب کی بھی نم ہو گئی تھیں۔ یہ منظر اس قدر دلگیر تھا کہ کوئی بھی خود پہ قابو نہیں رکھ سکا تھا، اور ایک دوسرے سے نظر چرا کر آنسو صاف کرنے لگا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا شمسا میری بچی کہ تم میرے سامنے موجود ہو، شکر میرے اللہ کہ تو نے میری سن لی۔ تاجور بیگم کا بس نہیں چل رہا تھا کہ بیٹی کو اٹھا کر دل میں چھپا لیتی۔ ہم بھی پڑے ہیں راہوں میں نانو، ایک نظر ادھر بھی، سمرا نے ہلکے بھلکے لہجے میں کہہ کر انہیں اپنی طرف متوجہ کیا، اور ساتھ کھڑے اپنے بیٹے اور نگین اور اس کے بچے کی طرف بھیگی آنکھوں سمیت ہنستے ہوئے اشارہ کیا تو انہوں نے آگے بڑھ کر ان سب کو گلے لگا لیا۔ السلام علیکم اماں، حج مبارک ہو۔ کبیر صاحب نے ندامت سے چور آواز میں انہیں سلام کیا تو انہوں نے حیرت میں گر کر انہیں دیکھا۔ وعلیکم السلام بیٹا، جیتے رہیں، خوش و آباد رہیں، اللہ اولاد کی خوشیاں دکھائے۔ گزرے کئی برس کی ساری کلفتیں جیسے ایک لمحے میں مٹ گئی تھیں۔ کبیر صاحب کے چہرے سے جھلکتی شرمساری نے ان کے سارے شکوے جیسے ہوا میں تحلیل کر دیے تھے۔ ان کی اعلیٰ ظرفی نے انہیں اور بھی نادم کر ڈالا۔ مجھے معاف کر دیجیے گا اماں، میری وجہ سے گزری تلخ باتوں کو اب جانے دو کبیر، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے یہ دن دکھایا۔ سرمد صاحب نے آگے بڑھ کر بردباری سے کہتے ہوئے ماں کے احساسات کو الفاظ دیے تو کبیر صاحب ممنونیت سے مسکرا دیے۔ بالکل، چلیے اب باقی باتیں اندر چل کے کرتے ہیں۔ نفیسہ بیگم نے سب کو خوش دلی سے مخاطب کیا تو وہ سب اندر کی جانب بڑھ گئے۔ کاشانہ تاج پر کو اندر سے بھی بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا، جسے دیکھ کر دادو خوشی سے نہال ہو گئی تھی۔ ماشاء اللہ، یہ سب سجاوٹ کس قدر حسین ہے نفیسہ بیٹا، یہ سب آپ کی نواسیوں پوتیوں کا کمال ہے اماں، موقع ہی خوشی کا ہے۔ انہوں نے ہنس کر معنی خیزی سے بتایا تو نانو نے پیار سے سب کے سروں پر ہاتھ پھیرا۔ چلیں اب کھانا لگا لیں تائی اماں، زوروں کی بھوک لگی ہے۔ صفی نے یکدم بھوک کی دہائی دی تھی، جس پر باقی سب نے بھی اسبات میں صحیح لایا تھا۔ ابھی نہیں، ابھی ایک گیسٹ کا انتظار ہے، جواب میں سرمد صاحب نے کہا۔ کس کا؟ سب نے بیک وقت تعجب سے پوچھا، کیونکہ آج کوئی بھی غیر حاضر نہیں تھا۔ مگر اس سے پہلے کہ نفیسہ بیگم کوئی جواب دیتی، ڈرائنگ روم میں داخل ہونے والے اکبر صاحب نے سب کو مبتلا حیرت کر دیا۔ وہ ان کے خاندانی قاضی تھے۔ خاندان میں کسی کی بھی شادی ہو، اکبر صاحب کو ہی بلایا جاتا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ اہل خانہ۔ انہوں نے سب کو سلام کیا تو سب کی الجھی ہوئی نظروں نے ان کو مرکز نگاہ کیا۔ آئیے اکبر صاحب، آپ کا ہی انتظار تھا۔ نفیسہ بیگم اور سرمد صاحب نو وارد کے استقبال کے لیے آگے بڑھے تو سب متحیر سے انہیں دیکھنے لگے۔ آپ کی اجازت ہے کبیر صاحب؟ سرمد صاحب نے کبیر صاحب کو مخاطب کیا تو انہوں نے خوش دلی سے مسکرا کر سر اسبات میں ہلا دیا۔ جاؤ بیٹا ہما، علیشا کے لیے سرخ دوپٹہ لے آؤ اور مٹھائی بھی۔ نفیسہ بیگم نے سسپنس پھیلاتے ہوئے بہو کو ہدایت دی تو علیشا سٹپٹا کر ماں کی طرف دیکھنے لگی۔ یہ سب ہو کیا رہا ہے بھائی؟ کیا کوئی مجھے بھی بتائے گا؟ صفی نے سب کے دل میں ابھرتے سوالوں کو زبان دی تھی۔ ہاں بیٹا نفیسہ، بتاؤ ہمیں، اکبر صاحب کو کیوں بلایا ہے تم نے؟ دادو نے بھی سوال کیا تو نفیسہ بیگم نے شوہر کے اشارہ کرنے پر ان کی طرف مسرور انداز میں دیکھا اور بولی، اماں جی، ہم نے انہیں علیشا اور دانیال کے نکاح کے لیے بلایا ہے۔ آج آپ کی خواہش کے مطابق ہم یہ نیک کام انجام دینا جا رہے ہیں، کیا آپ کی طرف سے اجازت ہے؟ انکشاف کرتے ہوئے انہوں نے دادو سے سوال کیا تو کمرے میں موجود ہر شخص کی نظریں بے اختیار علیشا اور دانیال کی طرف اٹھیں، جو حد درجے حیرت زدہ تھے، تاہم خوشی دونوں کی آنکھوں سے چھلکی پڑ رہی تھی۔ دادو مسرت اور حیرت سے ایک لمحے کو کچھ بول ہی نہ سکی، مگر اگلے ہی پل خوشی ان کے چہرے سے غائب ہو گئی تھی اور اس کی جگہ سنگین سنجیدگی چھا گئی۔ کیا شمسا اور کبیر اس رشتے کے لیے راضی ہیں؟ کیا تم نے علیشا اور دانیال سے بھی پوچھا ہے نفیسہ؟ جو غلطی سلیمان اور داؤد کے معاملے میں ان سے سرزد ہو چکی تھی اور اس کے کربناک نتائج کئی سالوں سے سب نے بھگتے تھے، اس نے انہیں بہت محتاط بنا دیا تھا۔ کبیر بھائی اور شمسا سے ہم نے بات کر لی تھی اماں جی، جبکہ بچوں کو بھی اس نکاح پر کوئی اعتراض نہیں۔ سرمد صاحب کو بیوی نے فون پر سب بتا کر کبیر صاحب سے بات کرنے کے لیے کہا تھا، جو ذرا سی پس و پیش کے بعد اس رشتے کے لیے مان گئے تھے۔ بچوں کی رضا لینا بہت ضروری ہے سرمد بیٹا، میں نہیں چاہتی کہ
ہمارا کوئی بھی فیصلہ بچوں پر مسلط کیا جائے جس سے خاندان جڑنے کی بجائے ٹوٹ کے بگڑ جائے۔ دادو جو ہمیشہ سلیمان کے انکار کی وجہ سے اس سے ناراض رہا کرتی تھی، آج کتنی مختلف بات کر رہی تھی۔ حج کے دوران ایک بہت اچھے استاد کی صحبت میسر آئی تھی ہمیں، اور جب میں نے ان کو سلیمان سے اپنی ناراضگی کا بتایا تو انہوں نے مجھے سمجھایا کہ داؤد اور سلیمان کے معاملے میں غلط تھی۔ مجھے سب سے پہلے سلیمان اور داؤد کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا۔ سب کی آنکھوں میں تحریر سوال کا انہوں نے رسانیت سے جواب دیا تو سلیمان نے تشکر بھری گہری سانس سینے سے خارج کرتے ہوئے ہما کی طرف محبت سے دیکھا، جسے اپنانے کی پاداش میں اس کے پورے خاندان کو جدائی کا غم سہنا پڑا تھا۔ آپ فکر نہ کریں اماں، علیشا نے پہلے ہی اپنے مستقبل کا فیصلہ والدین کو سونپ دیا تھا۔ رہ گیا دانیال تو اسے پوچھنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ میں اپنے بیٹے کے دل کی رضا جانتی ہوں۔ دور کھڑے دانیال کو محبت پاش نظروں سے دیکھتے ہوئے سفینہ بیگم نے ساس کو تسلی بخش جواب دیا تو وہ ماں کی مزاج شناسی اور خود پر ان کے اعتماد کو جان کر خوشی محسوس کیے بنا نہ رہ سکا۔ ہرے، یہ ہوئی نا بات آئی اماں، میں نے کہا تھا نا کہ بہت جلد میرے یار کے سہرے کے پھول کھلنے والے ہیں۔ سب سے پہلے صفی نے حیرت سے باہر نکل کر نعرہ لگایا اور ساتھ کھڑے دانیال کو کھینچ کر گلے سے لگا لیا تو سب ہی ہنس پڑے۔ دانیال نے گہری سوچ کے ساتھ علیشا کی طرف دیکھا تو وہ نظر چرا گئی۔ اس کے گلابی پڑتے چہرے سے اس کی دلی خوشی کا اظہار ہو رہا تھا، اور پھر بہت سی چھیڑ چھاڑ اور ہنسی مذاق کے شگفتہ ماحول اور سب کی دعاؤں میں ان دونوں کا نکاح کر دیا گیا۔ کشانہ تاجور نے نصف صدی بعد وہ خوشی دیکھی جسے اگلی نصف صدی میں بھی بھلانا کسی کے لیے ممکن نہ تھا۔ اب کہو، مانتے ہو میری جاگتی آنکھوں کے خواب کی تعبیر کو؟ نکاح کے بعد علیشا کو اس کے ساتھ لا کر بٹھایا گیا تو صفی ایک بار پھر اس کے سر پہ سوار تھا۔ میں نے تو تم سے پہلے ہی کہا تھا پیارے کہ کبیر ماموں کشانہ تاجور سے داماد لیے بغیر راضی نہیں ہونے والے۔ اس کے کان کے قریب شوخی سے سرگوشی کرتے ہوئے صفی کی پوری بتیسی باہر تھی۔ جواباً اس کا خوشگوار کہا کشانہ تاجور کے مکینوں کو اس کے دل کی خوشی کا پتہ دے گیا تھا۔ تم خوش ہو پارٹنر؟ سب سے نظر بچا کر دانیال نے ساتھ بیٹھی علیشا کی طرف ذرا سا جھکتے ہوئے مدھم آواز میں استفسار کیا تو اس نے شرما کر سر جھکا دیا۔ یہ پیاری سی لڑکی چند لمحوں میں اس کی منقوہہ بنا دی گئی تھی، جسے اس نے چند ہفتوں پہلے صفی کے گھر میں 5 سال کے طویل عرصے کے بعد دیکھا تھا، اور یہ بات ماننے میں اسے کوئی تامل نہیں تھا کہ وہ اسے واقعی نظر انداز نہیں کر سکا تھا۔ دوسری طرف علیشا کی آنکھوں میں لو دیتے جذبے اس کی حقیقی مسرت کا گماز تھے۔ خوشیوں کے رنگ دوبالا کرتے اس رشتے نے ہر طرف اجالا بکھیر دیا تھا۔ ختم شد۔ So میرے عزیز listeners, this was the end of the novel نصف صدی کا سفر by افشا افریدی. Hope that you like it. اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ. اللہ حافظ, and don't forget to subscribe to my channel because that's how you can encourage me.